شدید غصے سے اس نے اپنے ہاتھوں سے شہد رنگ بکھرے بالوں کو پیچھے کیا اور اس کی بھوری آنکھوں میں غصے سے لاوا ابل رہا تھا جیسے آج سب کچھ بھسم کر دے گا۔ دانیال نے غصے نفرت سے مڑ کر بیڈ کی طرف دیکھا جہاں وہ ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ اس کی نظریں اس کے ناک پر گئی۔ دل کیا کھینچ کر بالی نکال دے، وہ اس کی خواہشوں کے لائق ہی نہیں تھی۔ کہاں اس نے اپنی شدتیں لٹائی تھی، جس کے دل میں کوئی اور تھا، جس کی آنکھوں میں اس کے لیے خمار نہیں نفرت ہوتی تھی، اور وہ بے وقوف اسے سمیٹنے خود بری طرح ٹوٹ گیا۔ آج اسے خود پر ہنسی آ رہی تھی بے پناہ کہ دل کہہ رہا تھا اپنا ہی مذاق بنائے اور زر کو دکھائے، دیکھو میں نے اس کے لیے تمہارے پاک جذبے ٹھکرائے، اس کے لیے تمہیں ٹھکرایا، آج دیکھو اس نے مجھے میری غیرت انا کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ وہ جو میٹھے لہجے میں خان کہہ کر اسے اس کی دھڑکنیں دھڑکاتی تھی، اچانک سے ہی اس سینے میں خنجر کھونپ دیا۔ وہ ایک دم آگے بڑھا اور اس کے بازو سے پکڑ کر اپنے برابر کھڑا کیا کہ اس اچانک سے حملے پر عائشہ چیخ پڑی، جس پر دانیال نے اس کا چہرہ ٹھوڑی سے پکڑ کر اوپر اٹھایا اور اپنی لہو لہان آنکھیں اس کی سوجی آنکھوں میں گاڑ دیں۔ تمہیں جانا ہے نا؟ اس نے غراتے پوچھا۔ عائشہ نے سہم کر جھٹ سے ہاں میں سر ہلایا کہ دانیال کا دل کیا اس کا کچھ کر دے، کیوں آئی اس کی زندگی میں اگر اس طرح کرنا تھا؟ چلی جانا، پر میرا بچہ صحیح سلامت مجھے دے کر، اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے عائشہ ندیم، ورنہ تم نے ابھی صرف دانیال کو دیکھا ہے، خان سے پالا پڑا تو سانس نکل جائیں گی تمہاری، اور تم کیا مجھ سے نفرت کرتی ہو؟ میں کرتا ہوں تم سے نفرت، تمہارے ساتھ بیتے ایک ایک پل سے نفرت کرتا ہوں میں، اور تب تک کرتا رہوں گا جب تک تم میری آنکھوں کے سامنے ہوگی، اور اب خوش ہو جاؤ، میں خود تمہیں چھوڑ دوں گا، صرف مجھے میرا بچہ دے دینا، پھر میں تمہاری خواہش پوری کر دوں گا، اور جہاں جانا چلی جانا، اپنے عاشق کے پاس یا ماں باپ کے پاس، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، سمجھی؟ وہ اس کی ٹھوری کو چھو کر اس کے بالوں سے پکڑے اس کے منہ پر دھاڑ رہا تھا کہ دروازے پر کھڑی زرش ششدر تھی۔ عائشہ خاموش سی سسک رہی تھی، اس کی آنکھیں میچی ہوئی تھی اور وہ ڈری سہمی سی رو رہی تھی۔ دانیال، کیا بدتمیزی ہے یہ؟ وہ گلاس پکڑے غصے سے کہتی اندر داخل ہوئی، اور دانیال جھٹکے سے عائشہ کے بال چھوڑ کر سائڈ ٹیبل سے کیز اٹھاتا وہاں سے جانے لگا بغیر زرش کی طرف دیکھے۔ پتہ نہیں کس طرح میری بہن نے اس گھٹیا لڑکی کے ساتھ دوستی کر لی۔ ٹھا کے ساتھ دروازہ دیوار پر مارتے وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا، اور عائشہ اس کی پشت کو دیکھتی سی سکتی نیچے بیٹھ گئی۔ عاشی میری جان، بس روتے نہیں۔ زرش آگے بڑھ کر اسے سنبھالا اور اٹھا کر بیڈ پر بٹھایا، ساتھ ہی اس کے نہ کرنے کے باوجود تھوڑا سا پانی اس کے خشک حلق بنجر لبوں سے لگایا کہ وہ سسکاری بھر کر تڑپ اٹھی۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارا حق نہیں چھینا، مجھ سے تو دانیال جی کی اچانک شادی ہوگی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ آپ کے منگیتر ہیں، میں تو انہیں کبھی ایسی نظر سے دیکھا نہیں، میں بھی تقویٰ کی طرح اسے بھائی مانا، پر اچانک قسمت نے میں یہ بچہ انہیں دے کر چلی جاؤں گی، پھر تم اس سے شادی کر لینا، انہیں خوش رکھنا، میں بہت بری ہوں، ان کے لائق نہیں، میں چلی جاؤں گی، تم میرے بچے کا خیال رکھنا، اس سے کہنا تم اس کی ماں ہو، میں نہیں، اسے نہیں بتانا کہ اس کی ماں اتنی بری تھی، نہیں بتانا کہ وہ اتنی خود غرض تھی، وہ اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہی تھی، بلکہ جو منہ میں آ رہا تھا بولتی چلی جا رہی تھی، اور سسک بھی رہی تھی کہ زرش نے اپنی آنکھیں پہنچ کر اسے اپنے ساتھ لگایا۔ بے وقوف، یہ کیوں نہیں دیکھتی کہ میرا کہاں حق ہوا اس پر؟ کہاں ہمارا اتنا مضبوط یا شرعی رشتہ تھا جس کے بنا پر تم اپنا گھر توڑ رہی ہو؟ حق تو تمہارا ہے اس پر، میں تو صرف اس کی کزن ہوں اور کچھ نہیں۔ وہ اس کا سر سہلا رہی تھی اور عائشہ منہ پر ہاتھ رکھے ابکائی روک رہی تھی، جس میں وہ نڈھال ہوگی، اور اٹھ کر واپس باتھ روم میں بھاگی کہ اس کی آواز زرش روم میں سنتی اٹھ کر اس کی طرف بھاگی اور وہاں اسے بیسن پر جھکا دیکھ کر اس کی پیٹھ سہلانے لگی۔ کس قدر خوشی کے موقع پر اسے تکلیف دی ہے نادان لڑکی کہ وہ جس پل کا بے صبری سے انتظار کر رہا تھا اسی پل میں اتنی تکلیف دی کہ وہ ڈٹ کر کھڑا رہنے والا مرد وہاں سے تنہائی کے لیے بھاگ گیا۔ وہ صرف افسوس سے اس کی پشت دیکھتی سوچ کر ہی رہ گئی، اور جب وہ منہ دھو کر سیدھی کھڑی ہوئی تو زرش اسے لے کر بیڈ پر آئی اور اسے لٹا کر اس کے اوپر چادر اوڑھی۔ میں یہاں نہیں رہوں گی، مجھے وہیں لے چلیں، ورنہ دانیال جی مجھے ماریں گے، پلیز۔ وہ روتی ہوئی اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، پر زر نے اس کی کوشش ناکام کر دی۔ نہیں مارے گا، تم صرف اب کوئی ایسی ویسی بات مت کرنا اس کے سامنے، اور چپ کر کے آرام کرو، اب بس کوئی فالتو سوچ دماغ میں مت رکھو۔ وہ اسے ڈپٹ کر واپس لٹاتی اس کے اوپر چادر درست کرتی لائٹ آف کر گئی، اور عائشہ دروازہ بند ہونے کی آواز پر سکڑ سمٹ کر آنکھیں میچ گئی۔ زر روم میں آئی تو اپنی ماں کو خاموش فرش کو گھورتا ہوا پایا۔ زر، سامان پیک کر، ہم کل واپس جا رہے ہیں، اس کی آہٹ کر پھوپھو بولی، جس پر زرش نے گہرا سانس بھرا۔ گاؤں چل کر کیا کریں گی بھلا؟ وہ اس کے پاس بیٹھتی اس کے ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر محبت سے گویا ہوئی۔
सफ़ीना बेगम की आंखों से अश्क रवा हो गया। सबको बताऊंगी किस तरह मेरे भतीजे ने धोखा किया, किस तरह मेरी बेटी को इंतज़ार की सूली पर लटकाकर एक अनजान गैर लड़की से शादी रचा ली और चुपके चुपके हमारी आंखों में धूल झोंकते उसके साथ खुशी से रह रहा था, और यहाँ मेरी बेटी ने उसके इंतज़ार में अपनी ज़िंदगी तबाह कर दी। वो रो पड़ी दुख से, बेटी की यूँ उम्र बीत जाने के गम से। और अम्मा, इस सब में मेरी इज्जत का क्या? इसकी कोई अहमियत नहीं आपके सामने कि मेरे बारे में कितनी बातें निकलेंगी। लोग ये नहीं कहेंगे क्यों वो उसे इतने साल बिठाए बैठा था, क्यों शहर जाकर दूसरी लड़की से शादी कर ली। क्या इस सब में मेरा पाक दामन कीचड़ से नहीं दागदार होगा? और वहाँ है ही कौन हमारा? हाँ, उस इंसान ने अपनी छोटी सी उम्र में पढ़ाई को घसीटने के साथ हमारा पेट भरा। आज जब उसके दुख के इम्तिहान के दिन आए तो हम उसे समझने के बजाय उसकी बेवफाई देख रहे हैं। हालांकि उसने कोई बेवफाई नहीं की, उसने तो मुझे उस दिन आते ही सब कुछ बता दिया था। आपको सिर्फ आपकी तबीयत की वजह से कतरा रहा था, वरना वो आपको भी सारे सच से आगाह करना चाहता था। और उसे सुनने के बाद अगर कभी उससे मोहब्बत आपने माँ जैसी की होगी तो उसके दर्द को समझेंगी अम्मा। उस लड़की का बाप कैंसर में आखिरी सांसें ले रहा था, माँ मर गई थी, ख़ानदान ताल्लुक तर्क कर गया, अकेली बची थी और दानियाल से उन्होंने आखिरी दम में ये ख्वाहिश जाहिर की थी, बल्कि उसके पाँव पकड़ने चाहे पर वो उठ नहीं सकते थे कि उसकी बेटी को अपना नाम दे दो। उनके जाने के बाद उसे लोगों की ठोकरों में छोड़ने के बजाय किसी के निकाह में दे दिया। क्या गलत किया अम्मा? और कहाँ उस मासूम की गलती है, आप बताएं। दर्द तो उनका महसूस करें अम्मा जिस शख्स को बगैर जाने पहचाने उसके हवाले अपनी बेटी करते। उनकी क्या हालत होगी कि उसके जाने के बाद उनकी मासूम बेटी का क्या हाल होगा। दुनिया किस कोने में रखेगी, कैसी अजियत देगी उनकी फूलों जैसी नाजुक परी को। जब कोई बाप अपनी बेटी की शादी किसी से करवाता है तो उसके नाम के हर्फ भी खोज कर उसके मायने निकाल कर फिर मुतमईन होकर उसके हवाले अपनी बेटी करता है। तो अम्मा उस बाप का सोचें जो बिस्तर पर पड़े एक अनजान के हवाले अपनी बेटी कर गया। कि उसका दर्द हमारे दर्द से छोटा है? क्या उसे इस हाल में देखकर उन माँ बाप की रूह नहीं तड़पेगी? आप अपने दिल पर हाथ रख कर सोचें, फिर कुछ कहें। जरिश कहकर उनके हाथों पर लब रख गई। आपने कभी गौर किया उसकी आंखों पे कि कैसा खौफ पालती आ रही थी, कितनी बौखला जाती थी, कितना घुट घुट के रातों को रोती थी, आपसे कितना डर डर कर बातें करती थी। ये एक इंसान की ज़िंदगी तो ना हुई जैसे वो कोई मुजरिम हो, हालांकि वो मासूम थी। जरिश उनका हाथ पकड़े उन्हें समझा रही थी, उन्हें एहसास दिला रही थी कि आयशा की कहीं कोई गलती नहीं। और फूफो खामोश सी सुनती, आखिर में उसके हाथ झटक कर लेटती और आंखों पर बाजू रख लिया। जरिश उनकी खूबकी समझ कर पास बैठी और उनके माथे पर बोसा दिया। अपने मुस्तकबिल का भी सोच बावली, 28 साल यूं गवा दिए, अब तो मैं बेवा कहाँ तुझे करूं, मेरे तो इतने हाथ नहीं। भराई आवाज़ में बोली तो जर ने गहरा सांस खारिज किया। ऐसी मायूसी की बातें क्यों कर रही हैं अम्मा? अब तक अल्लाह संभालता आया है, अब भी संभाल लेगा। वो अपने बंदों से बहुत प्यार करता है, आपकी बेटी से भी। वो शरारत से बोली। उसी पर सफीना बेगम ने आंखें खोली और उसे देखा तो तड़प उठी। अपने गम में तो अपनी बेटी को भूल गई थी, जो अब सुर्ख पानियों भरी आंखें लिए उन्हें समझा रही थी। उन्होंने उसे अपने सीने से लगाया। कुछ अपना भी सोच बेवकूफ़, कमर पर चपत मारते वो बोली तो जर हंस पड़ी। सोचा तो है क्या? फूफो ने उसके सर को देखा। यही कि सबकी खुशी में मेरी खुशी है। वो मुस्कुराई और फूफो मुंह बना गई। आप दादी बन रही हैं, कल चलेंगी आशी को हॉस्पिटल लेकर? वो सर उठाकर उन्हें देखती खुशी से बोली कि फूफो ने कोई जवाब नहीं दिया, अलबत्ता करवट बदल ली। अम्मा, वो हैरान सी बुलाने लगी कि फूफो ने उसका हाथ झटक दिया। मुझे तंग मत करो सर, वो खुद ही ले जाएगा, ना तुम जाओगी और ना ही मैं, समझी? इतना ज़र्फ नहीं मेरा कि अपनी बेटी की जगह किसी दूसरी लड़की को देखकर मेरा दिल ना दुखे। उन्होंने कहकर आंखें मूंद ली और जर परेशान से उनकी पुश्त को देखती रह गई। अम्मा, आप चले ना चले, मैं जाऊंगी उसे लेकर, वो हतमी अंदाज में बोली कि फूफो गहरा सांस भर कर रहेगी। जाना और अपना तमाशा खुद बनाना। तमाशा कैसा? वो मेरे कज़न की बीवी और उसे दिखाने आए हैं डॉक्टरनी के पास, बस। उसने आंखें साफ करते मुस्कुरा कर कहा और अपनी माँ को हक करके सो गई। ये भी वसवसे थे कि इतनी रात को पता नहीं कहाँ चला गया। गोली निकाल दी गई थी और ये शुक्र था कि गोश्त में लगी थी, हड्डी में नहीं। फिर उन्हें जब प्राइवेट रूम में शिफ्ट किया तो सब ने लाख लाख रब के शुक्र अदा किए कि किसी बड़े नुकसान से बच गए, वरना तो उनके भतीजे ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी उनकी जान लेने में। अपनी बेटी बीवी से मिलने के बाद, उन्हें संभालने के बाद किसी कासिम शाह ने हामिद शाह का पूछा तो वो वहीं थे और उन्होंने अपनी बीवी को हिजाब को लेकर बाहर जाने का कहते हामिद साहब के हाथ पकड़कर उनका शुक्रिया अदा किया। ये कैसी खैरों वाली बातें कर रहे हो तुम कासिम? मैं तुम्हारा भाई हूँ, भाइयों का शुक्रिया अदा किया जाता है।
وہ خفگی سے بولے کہ قاسم شاہ مسکرا دیے۔ کیا وہ پرپوزل میری بیٹی کے لیے ابھی میں ہی ہے؟ قاسم شاہ نے بہت سوچ وچار کے بعد یہ فیصلہ لیا تھا۔ حامد شاہ کچھ دیر بول ہی نہیں سکے۔ حامد، انہوں نے پکارا تو وہ جھٹ سے خوشی سے ہاں کر گئے۔ آف کورس وہی ہے، اسے کہاں جانا ہے اب؟ وہ خوشی سے بھرپور لہجے میں گویا ہوئے تو قاسم شاہ مسکرائے۔ اچھا تو ٹھیک ہے، کل اپنے بیٹے کو اور کچھ گواہوں کو لے کر آ جانا، تب تک میں اپنی بیٹی کو سمجھاؤں گا کہ اس کے کزن بھائی اب انسان نہیں رہے۔ انہوں نے دکھ سے کہا تو حامد صاحب ان کا ہاتھ پکڑ کر حوصلہ دینے لگے۔ ڈسچارج لیٹر بنواؤ حامد، انہوں نے حتمی انداز میں کہا۔ قاسم ابھی نہیں حامد، ابھی کچھ نہیں، تم جانتے ہو بھائی صاحب کو مجھے اپنی بیٹی کا مستقبل سیف چاہیے اور اسے میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں۔ مجھے پوری امید ہے حیدر میری بیٹی کو بہت اچھی زندگی دے گا اور اسے آ کے پڑھنے دے گا۔ انہوں نے اس کی بات کاٹ کر اپنی کہی اور انہیں زبردستی بھیج دیا لیٹر نکلوانے۔ ڈیڈ، حامد صاحب کے نکلتے ہی حجاب بھاگتی پھر سے ان کے سینے سے لگی۔ ہمت کرو بیٹا، تمہارے ڈیڈ کو کچھ نہیں ہوا۔ قاسم شاہ نے ان کے گرد ایک بازو سے ہسار ڈالا۔ پارٹی میں وہی ماحول تھا جیسا اس نے سوچا تھا۔ کھنکدار کہکے، گلاسز کے ٹکرانے کی آواز، فضا میں رچی مختلف پرفیومز کی خوشبو۔ ایک کے بعد دوسرا ان سے مل رہا تھا اور وہ سب کو سلام کر رہی، جس کا وہ ہنس کر جواب دیتی، کوئی مسکرا کر گلے لگاتا تو کوئی تمسخرے سے ہنس کر چلا جاتا۔ ان دونوں کی کافیوں نے تعریف کی تھی اور سائم کافی لوگوں کے سراہا تھا سائم کی چوائس کو۔ لیلا نے انٹرنس پر ہی سائم کو گلے لگانا چاہا، پر تقویٰ نے اس کے بازو میں بازو ڈال کر اسے احساس دلایا کہ ایسی کوئی حرکت کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ لیلا جب سائم کے قریب پہنچی اور اس کے ساتھ تقویٰ کو دیکھا تو بھڑک اٹھی۔ اسے مسز ہانیہ نے کہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ یہ پارٹی اٹینڈ کرے گا، پر یہاں وہ اس دیہاتن کو لے کر آ گیا، کیسے؟ پھر بھی اس نے آگے بڑھ کر سائم کو کس کرنا چاہا کہ اچانک سے 1 انچ بھر کے فاصلے پر کسی کے ہاتھ اس کے منہ پر آ گیا اور اسے جھٹکے سے پیچھے کیا۔ سرکاری پراپرٹی نہیں مس لیلا محترمہ، میرا سائیں ہے اور سائیں کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں چلے گا۔ سوچ کر پاس آؤ، ورنہ یہ جو منہ ابھی اس گستاخی پر چھوڑا ہے اگلی بار سرخ کر دوں گی، بے شرم کہیں کی۔ وہ غصے سے بھڑک کر بولی اور شوق کھڑے سائم کو کھینچ کر اندر لے گئی۔ لیلا تو اس ڈبوسی دیہاتن کے لہجے جرت پر ہی ساکت رہ گئی۔ سرکاری پراپرٹی؟ سائم ہوش میں آتے ہی بڑبڑایا اور اپنی مولانی کو دیکھا جو دن بدن خطرناک ہوتی جا رہی تھی۔ کتنی ہمت دکھائی تھی اس نے لیلا کے چہرے پر اس کے بڑھتے قدموں کو دیکھ کر اپنی 5 ہی انگلیاں رکھ کر جب پیچھے کیا۔ وہ اسے وہیں چھوڑ کر اندر بڑھ گئے تھے، بلکہ اسے تو سائم نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا اور وہ غصے سے اپنے منہ پر اس دیہاتن کی انگلیاں محسوس کرتی چیخی تھی۔ اب اندر دونوں کو ایک ساتھ کھڑے دیکھ کر دل ملا رہی تھی۔ یہی حال مسز ہانیہ کا تھا، انہوں نے بھی اس دیہاتن کی جرت دیکھی تھی۔ بہرحال اس نے جو سب کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا تو اس ٹینشن سے آزاد ہی تھی کہ کوئی اس سے نہیں پوچھ رہا تھا کہ کیسے اس نے اسے پسند کیا اپنے اتنے ہینڈسم بیٹے کے لیے، جس پر تو اس کے سوسائٹی کی ساری لڑکیاں مرتی تھیں۔ ان سب سے تو آزاد تھی اب لیلا، اور مسز رابیل کی خونخوار نظریں خود پر محسوس کرتی وہ ان سے سائڈ پہ چل رہی تھی۔ ویسے سابلے رنگ میں کشش بہت ہے، کیوں مسز نیلوفر؟ مسز ہانیہ کی دوست نے تقویٰ کے حجاب میں معصوم چہرے کو دیکھتے پاس کھڑی اپنی دوست سے کہا۔ ہاں، پھر ماشاءاللہ تمیز بھی بہت ہے، سب سے مسکرا کر سلام کر رہی ہے اور میڈیکل کے 3rd ایئر میں ہے۔ بس میں تو کہتی ہوں ہر لڑکی کو اس کے جیسا ہونا چاہیے، ایسی کوئی میرے ریحان کے لیے ہی مل جائے، اللہ سے دعا ہے۔ ویسے بھی گوری رنگت یا سابلی رنگت کو کھائیں گے نہیں، انسان کو نمایاں اس کی رنگت نہیں اس کا اخلاق کردار کرتا ہے، اور مجھے لگتا ہے اس بچی کی ہی صحبت کا اثر ہے کہ سائم بھی جھجک کر سب کو سلام کر رہا ہے۔ دیکھو تو صحیح، اللہ نظر بد سے بچائے، کتنا پیارا لگ رہا ہے دونوں کا کپل۔ انہیں زیادہ ہی پسند آ گیا تھا سائم اور تقویٰ کا کپل کے بغیر مسز رابیل اور لیلا کا خیال کیے اپنی پسند کا اظہار کر رہی تھی۔ ویسے مجھے بھی لگتا ہے کہ سائم کو کسی ایسی ہی لڑکی کی تلاش تھی جو اس نے خود ڈھونڈ نکالی، ورنہ تو مسز ہانیہ کی چوائس دیکھ کر لگ رہا تھا بچہ سدھرنے کے بجائے بگڑ جاتا۔ مسز نیلوفر پاس کھڑی مسز رابیل کو سرسری سا دیکھ کر بولی کہ وہ دونوں ماں بیٹی تڑپ اٹھے۔ بس کرو تم دونوں، دیکھے اس لڑکی کو صحیح طرح، کوئی آسمان سے اتری پری نہیں ہے، 1 نمبر کی چڑیل ہے۔ مسز ہانیہ غصے سے بولی دونوں کو جھڑک کر۔ بس کر دے، تو نے جو چڑیل پسند کی تھی وہ ہم نے بھی دیکھی تھی، یہ شکر کر اپنے بیٹے کا جس نے برے وقت سے پہلے ہی تمہیں بچا لیا، ورنہ آج کٹورا لے کر گھوم رہی ہوتی۔ مسز نیلوفر نے آئینہ دکھایا جس پر وہ دانت پیس کر دونوں کو چھوڑ کر چلی گئی۔ کیسا لگ رہا ہے سائم کی جان؟ سائم نے محبت سے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر سائڈ پر لے جاتے پوچھا۔ بہت اچھا،
یہاں آ کر یہ معلوم ہوا کہ سب اپر کلاس کے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، کچھ حساس نرم دل بھی ہوتے ہیں۔ وہ مسکراتی بولی، جب تمہاری تعریف ہو رہی تھی میرا دل جل رہا تھا۔ وہ منہ بنا کر بولا، ہیں پر کیوں سائیں، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، آپ کی ماں کی سوچ غلط ہوئی کہ سامنے لڑکیوں کا کوئی سٹینڈرڈ نہیں۔ وہ حیرت سے بولی، تعریف اپنی حد میں ہوتی ہے، جس طرح یہ تمہارے گال چوم رہی ہیں، میرا دل کیا ان کا منہ توڑ دوں؟ مطلب یہ حد کراس کر گئے ہیں، اپر کلاس کے لوگ ایک شوہر کے سامنے اس کی بیوی کے گال چومے جا رہے ہیں۔ وہ بگڑ کر اپنے اصلی گستاخ لہجے میں گویا ہوا۔ تقوی آنکھیں پھیلائے دیکھنے لگی۔ اب کیا اپنی پھٹی آنکھوں سے گھور رہی ہو؟ چھوٹی کرو انہیں، نظر لگے گی۔ وہ انگلیوں سے اس کی آنکھیں چھوٹی کرنے کی کوشش کرتا اسے ہنسنے پر مجبور کر گیا۔ آپ کو ذرا بھی تمیز نہیں، بڑوں کے بارے میں کیسے بات کی جاتی ہے سائیں؟ اپنی ہنسی روک کر وہ گھورنے لگی۔ اب یہاں بھی جھگڑا شروع کر دو تم۔ وہ بھونا ہوا تھا، اپنا کیا اس کے سر ڈالا۔ ایکسکیوز می سائیں، شاید جھگڑا آپ کرتے ہیں، میں نہیں، میں بہت معصوم بچی ہوں۔ وہ اپنی ناک کو چھوتی بولی۔ سائم بڑبڑا کر رہ گیا۔ ایک بات بتاؤں؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑتی بولی۔ سائم نے مصنوعی بوریت سے دیکھا۔ بتا دو۔ احسان کرنے والے انداز تھا جس پر تقوی کو اپنی مسکراہٹ روکنا مشکل ہوگی۔ جیلس ہونا بری بات ہے، اس نے رازداری سے بتایا۔ کافی بیہودہ مذاق تھا سائم کی جان۔ وہ سن کر ایسے ری ایکٹ کرنے لگا جیسے کوئی نارملی محبت کی بات بتا رہا، اور تقوی ہنس پڑی۔ سائم اپنے نام کی پکار پر مڑ کر دیکھا تو اس کے کچھ فرینڈز اسے بلا رہے تھے۔ تم یہیں رکو، میں آتا ہوں۔ وہ اس کا گال تھپتھپا کر وہاں سے جانے لگا۔ تقوی نے خاموشی سے سر ہلایا اور موبائل نکال کر دانیال کے نمبر پر کال ملانے لگی، پر وہی مایوسی جو اسے پچھلے دنوں سے مل رہی تھی۔ تم خود کو سمجھتی کیا ہو کاری کلوٹی؟ تم مجھ سے سائم کو چھین لو گی دیہاتن کہیں کی؟ موقع دیکھ کر لیلا اس کے سر پر پھنکار کر کھڑی ہوئی، جس پر حیرت سے تقوی نے سر اٹھایا۔ لیلا تو اس کے کپڑے دیکھ کر اندر سے جل کر رہ گئی تھی۔ اتنا مہنگا سوٹ، وہ بھی اس دیہاتن کے لیے جس کے وہ لائق نہیں۔ کئی جگہوں پر انسان کا لہجہ اس کے کردار کی گواہی دیتا ہے، اور یہاں میرے سائیں کے لیے تمہارے لہجے میں بےتابیاں، بے چینیاں دیکھ کر لگ رہا ہے جیسے اس کے لیے مری جا رہی ہو، جو تمہیں منہ بھی نہیں لگاتا۔ اور یہ تو تم نے بھی دیکھا نہیں بلکہ سہا ہوگا کہ کتنی بار اپنے اس بیجا بولڈ پن پر سائیں سے یونی میں بھی تھپڑ کھا چکی ہو، پھر بھی عقل ٹھکانے نہیں آئی۔ اور رہی کالی کلوٹی، تو نعوذ باللہ، تم نے مجھے یہ رنگت نہیں دی جو اس طرح میرے رنگ کو نشانہ بنا رہی ہو۔ اپنی اوقات میں رہو ورنہ تھپڑوں سے چہرہ سرخ کر دوں گی۔ جو کچھ دیر پہلے بخش کر آئی تھی اب اپنی شکل گول کرو۔ بہت سن لیا میں نے، تم جیسیوں کا کوئی اور منہ لگاتا نہیں تو میرے سائیں کے پیچھے پڑ گئی ہو۔ وہ بھی بغیر لگی لپٹی رکھے بولتی وہاں سے آگے بڑھ گئی کہ سامنے سے سائم بھی سامنے سے آتا ہوا نظر آیا۔ اس کا موڈ بگڑا ہوا تھا، شاید اپنی ماں سے بات کرنے سے ہوا تھا جو اسے کہہ رہی تھی کیا ضرورت تھی اس دیہاتن کو لانے کی۔ پھر اس نے بھی لوگوں کا خیال نہیں کیا اور کہہ دیا، خبردار میری بیوی کے بارے میں آئندہ یہ بکواس کی تو منہ نوچ لوں گا۔ اور اس نے اپنے دوستوں کی منتوں پر بھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، صرف سامنے کھڑی اپنی سائیں کی جان کو دیکھتے۔ چلو، وہ اس کا ہاتھ پکڑے اسے وہاں سے لے جانے لگا۔ مسز نیلوفر جنہوں نے یہ پارٹی ارینج کی تھی، ان کے روکنے پر بھی وہ نہیں رکا اور تقوی کو لے کر چلا گیا، کیونکہ وہ جب اپنی پر آتا تھا تو اس کے سامنے کسی کی نہیں چلتی تھی۔ بس یہی کہتا، بھاڑ میں جائیں سب، کسی کی ہمت ہے سائم زادی کے سامنے بولنے۔ پورٹ ایریا میں گاڑی روکتے سائم نے اس کے لیے دروازہ کھولا۔ حیران پریشان تقوی باہر نکلی۔ یہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں سائیں؟ سامنے سمندر میں بڑی بڑی شپ کراس کو دیکھتے وہ الجھ کر پوچھنے لگی۔ منہ ٹھیک کرنے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے آگے بڑھا اور اس سے کلچ لے کر گاڑی میں رکھتے گاڑی کو لاک کر دیا۔ وہ اسے لے کر ایک آدمی کے پاس آیا اور اس کے ہمراہی تقوی کا ہاتھ پکڑے ساتھ لے جانے لگا۔ تقوی ہونکوں کی طرح آس پاس کے ماحول کو دیکھ رہی تھی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بدن سے ٹکرا کر اسے سمٹنے پر مجبور کر رہی تھی۔ سحر انگیز سیاہ رات میں سمندر کے اس ماحول کو دیکھتی وہ سائم کے پیچھے تھی۔ چاند اپنی پوری آب و تاب سے جگمگا رہا تھا اور ہر طرف اپنی روشنی بکھیرے اس میں پورے سمندر کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھا۔ کراس میں چلتی روشنیاں آس پاس کی روشنیوں سے زیادہ اسے چاند کی روشنی لگی۔ سر، یہ رہی آپ کی موٹر بوٹ۔ وہ آدمی سائم کو ایک 2 چیئر والی بوٹ کی طرف اشارہ کرتے بولا کہ تقوی کا سانس خشک ہو گیا سائم کے ارادے سمجھ کر۔ نہیں سائیں، وہ نفی کرتی اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھام گئی، پر سائم اسے نظر انداز کیا۔ اب اس آدمی سے مصافحہ کر کے اس کے جانے کے بعد ایک دم ہی تقوی کو باہوں میں اٹھا کر پانی میں اتر گیا۔ سائیں، میں مر جاؤں گی، پلیز مت کریں ایسا، پلیز۔
وہ بلند چیخیں کیے اسے باز رکھنے کی کوشش کر رہی تھی اور سائم اس کی سنے بغیر اسے اٹھا کر بوٹ میں بٹھایا اور اس کی کمر پر بیلٹ باندھ دی۔ وہ اس کا سارا گاؤن اندر رکھ کر خود آگے والی سیٹ پر آیا اور اپنا سیٹ بیلٹ باندھ کر اپنا کوٹ اتار کر تقویٰ کی کمر میں ڈالتے اپنے آگے باندھ دیا کہ اب وہ پوری طرح سیف تھی۔ سائیں پلیز سائیں، کچھ تو خیال کرے، میرا دل پھٹ جائے گا۔ وہ روتی ہوئی اس کی پشت پر مکے برسا رہی تھی۔ اسے رات کے اس پہر نیلے لہریں مارتے سمندر کو دیکھتے ہی دل بند ہونے لگا تھا۔ سائیں کی جان، صرف 2 منٹ یہ خوف ہوگا، پھر دیکھنا سمندر کی سیر تمہیں کتنا مزہ دیتی ہے۔ اب خاموش ہو کر اس رات کے حسین پل انجوائے کرو۔ وہ کہہ کر سامنے کروز میں کھڑے آدمی کو انگوٹھا دکھانے لگا اور سٹیئرنگ پکڑتے بوٹ سٹارٹ کی، جس کی آواز پہ تقویٰ کا دل ڈھول کی طرح دھڑکا گئی۔ وہ اتر کر نیچے بھاگ بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ نیچے بھی بوٹ کے قریب لہریں اس کا دل سہما رہی تھیں۔ اس نے روتے ہوئے ایک زبردست موقع سائم کو مارتے اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں بھینچ لیا۔ اچانک ہی بوٹ کو جھٹکا لگا۔ آر یو ریڈی؟ وہ مسکراتا سامنے سمندر کو دیکھ کر پھر چاند کو دیکھتا بولا۔ بکواس بند کرو، مجھے جانے دو ورنہ میں تمہارا گھر چل کر نقشہ ہی بگاڑ دوں گی۔ وہ چیخی دھمکی دینے لگی جس سے لطف اندوز ہوتے سائم نے کہکا لگایا۔ ویلکم مولانی، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ تم میرا نقشہ بگاڑو اور میں تمہارا، وہ شرارت سے کہتا فل رفتار سے بوٹ کو آگے سے پانی کو چیرتا اڑا رہا تھا اور تقویٰ کے دل دہلا دینے والی چیخیں بوٹ کی مشین کی آواز میں کہیں گم ہو گئی تھیں۔ سامنے سے ٹھنڈی ہوا منہ پر پڑتی اسے چیخنے پر مجبور کر رہی تھی اور سمندر کی اٹھتی لہریں دیکھ کر اس کا خوف سے دل سکڑ رہا تھا۔ آس پاس کوئی بھی نہیں تھا اس کی طرح مینٹل کہ اس وقت سمندر کی سیر کرے۔ سائم مزے سے نعرے لگا رہا تھا اور تقویٰ صرف نیلے سمندر کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے مضبوطی سے سائم کی شرٹ کو جکڑا ہوا تھا ورنہ ہوا اسے اڑا کر لے جاتی۔ اس کا حجاب اڑ گیا تھا اور جوڑے میں مقید بال بھی کھل کر ہوا میں اڑ رہے تھے۔ وہ آگے سے آگے بڑھ رہا تھا، سمندر کو چیرتا جا رہا تھا جیسے اس سے گہری دوستی، اور وہ بھی مسکرا کر اسے ویلکم کر رہا تھا۔ اپنے ٹھنڈے ٹھنڈے پانی کی چھینٹیں ان کے منہ پر مار کر اس نے ہمت کرتے ایک ہاتھ نکال کر اپنے بال کان کے پیچھے کیے کہ اچانک جھٹکے سے وہ پوری پیچھے کو لڑک جاتی کہ سائم کے بندے کوٹ نے اسے سنبھال لیا۔ سچ میں یار، تمہاری سنگت میں آج مزہ ہی انوکھا آ رہا ہے، اور دیکھو یہ ہمیشہ مجھ سے شرارتیں کرتا تھا، آج کس طرح شرافت میں آ کر اپنی لہریں روک کر کھڑا ہے، ورنہ تو مجھے بوٹ سمیت نگلنے کی کوشش کرتا تھا۔ پر میں بھی سائم تھا، سائم زیدی، اس کی شرارتوں کا تو عادی تھا، اور جانتا ہے میں بھی ایک سمندر اپنی آنکھوں میں رکھتا ہوں، مجھے نگلنا اتنا آسان نہیں دوست، وہ خوشی سے کہہ رہا تھا اور تقویٰ خاموشی سے دور دور تک نیلے سمندر کو دیکھتی سن رہی تھی۔ پانی اتنا نزدیک تھا کہ ہاتھ بڑھائے انہیں نگل لے، پر آج لگتا تھا سچ میں جیسے سائم کا دوست ہو، اسے دیکھ کر یوں خاموش تھا جیسے اس کا بیوی سمیت ویلکم کر رہا ہو۔ کیا تم یہاں آتے رہتے ہو؟ مطلب یہ بوٹ کیا تمہاری ہے اور تم ایسے ہی سمندر کی سیر کرتے ہو یوں آدھی رات میں؟ وہ تاروں بھرے سیاہ آسمان کو دیکھتی بولی۔ کتنا حسین منظر تھا، اوپر آسمان تھا اور نیچے سمندر، وہ دونوں اس کی سیر کر رہے تھے۔ کیا کوئی اس کی بات پر یقین کرتا اگر وہ کسی کو بتائے سائیں نے اسے سمندر کی سیر کروائی؟ ہرگز نہیں، یہ تو کوئی پریوں کے دیس کی کہانی بن جاتی۔ پر یہاں نہ وہ پری تھی اور نہ ہی سائم زیڈ شہزادہ۔ پانی کی چھینٹوں نے ان دونوں کو بھگو دیا تھا اور وہ کپ کپاتی اس سے چپکی بیٹھی تھی۔ یس سائیں کی جان، ہماری دوستی کافی پرانی ہے، اس میں کافی میرا عشق شامل ہے، ہم دونوں ایک دوسرے کی گہرائی سے واقف ہیں اور ایک دوسرے کا دل بہلاتے ہیں سچے یار کی طرح، اس نے کہتے کافی دور جا کر بوٹ کو رخ موڑا اور واپسی کے سفر کے لیے روانہ ہوا کہ تقویٰ نیلے پانی کو دیکھ کر مسکرا دی۔ اب کی بار تم خوفزدہ ہو، اگلی بار جب آئیں گے تو دیکھنا کیسے تم انجوائے کرتی ہو، اگر تم میرے کندھوں کو پکڑ کر اٹھ کر کھڑی ہوتی تو تمہیں انتہائی مزہ آتا۔ اس کا موڈ فریش ہو گیا تھا، اس کی ماں کے طنز کا اثر اتر گیا تھا کہ اس کے دوست نے دھو دیے تھے زخم۔ تقویٰ نے اس کی پیٹھ پر سر ٹکا کر آنکھیں موندی اور اس حزین منظر کو پوری طرح محسوس کرنے لگی۔ اگر یہ آپ کا دوست ہے تو مجھے اس سے کیا خوف، وہ بڑبڑائی۔ کتنا معصوم تھا اس کا سائیں، بالکل بچے کی طرح۔ فجر کی نماز وہ مسجد میں ادا کر کے گھر لوٹا اور آہستہ سے روم کا دروازہ کھول کر قدم اندر رکھے تو نائٹ بلب کی روشنی میں بیڈ پر چادر میں دبکا اس کا وجود نمایاں تھا۔ دانیال نے سر جھٹک کر دروازہ بند کیا اور کیز سائڈ ٹیبل پر رکھی، پاؤں سے سلیپرز کو آزاد کرواتے وہ دوسری سائڈ پر آ کر لیٹ گیا اور آنکھوں پر بازو رکھ لیے، پر اسے وہ بازو ہٹانا پڑا عائشہ کی کرا پر۔ اس نے گھور کر دیکھا جہاں وہ نیند میں ہی کراہ رہی تھی۔ دانیال نے بے ساختہ اس کی طرف کروٹ لی اور اس کے چہرے کو دیکھا جہاں اس کی انگلیوں کے نشان موجود تھے۔ وہ لب بھینچ کر اس کے سوجے چہرے کو دیکھنے لگا۔
اس نے کافی غور و فکر کے بعد سوچا تھا کہ وہ اس پر کوئی سختی نہیں کرے گا پر اس پر نرمی بھی نہیں دکھائے گا جس کا وہ ناجائز فائدہ اٹھاتی ہے۔ شہر کی روشنیوں کو دیکھ کر اسے افسوس ہو رہا تھا کہ وہ کیوں آیا یہاں، اگر نہ آتا تو آج یہ سب نہ ہوتا۔ مختلف سوچوں پچھتاووں میں اس کی آنکھ لگ گئی اور اس کے نیند کے آغوش میں جاتے ہی عائشہ کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے آنکھیں مسل کر جب کھولیں تو اپنے قریب دانیال کو سویا پا کر اس کی سانسیں رک گئیں۔ رات کا منظر کی فلم کی طرح اس کے دماغ کے پردوں پر چلنے لگا اور وہ خوف سے دانیال کو دیکھ رہی تھی۔ اگر اس نے مجھے مارا تو؟ اس سوچ نے اس کے سارے حواس کھینچ لیے اور وہ بیڈ پر کھسکتی اس کی پہنچ سے دور ہوئی۔ اس کی اس حرکت پر دانیال نے ناگوار نظروں سے ڈسٹربنس کی وجہ سے اسے دیکھا اور اس کے دیکھنے پر ایک دم ہی عائشہ نے آنکھیں میچ لیں۔ دانیال اسے گھورتا کروٹ بدل گیا اور عائشہ نے کچھ دیر بعد اس کی کروٹ کے احساس پر آنکھیں کھولی تو اس کا رخ دوسری طرف دیکھ کر سکون کا سانس لیا۔ وہ اٹھ کر فریش ہونا چاہتی تھی پر وامٹنگ نے اس کے جسم سے ساری توانائی کھینچ لی تھی کہ اب بے بس سی پڑی رہی۔ اسے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا کہ ڈور ناک ہوا اور اس نے بمشکل اپنے وجود کو گھسیٹ کر دروازہ کھولا تو زرش مسکرائی ناشتے کی ٹرے ہاتھ میں لیے کھڑی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی جھجک کر مسکرائی اور زرش نے اس کا گال تھپتھپایا۔ آؤ ناشتہ کر لو پھر ہاسپٹل چلنا ہے۔ وہ کروٹ کے بل سوئے دانیال پر نظر ڈال کر عائشہ سے بولی کہ وہ اپنے ہاتھ مروڑتی اسے دیکھنے لگی۔ کچھ کہنا ہے؟ وہ جھٹ سے سر ہلا گئی۔ وہ میں فریش ہونا چاہتی ہوں اور میرے کپڑے سب وہاں ہیں۔ اس نے سر جھکا کر کہا تو زرش مسکرا کر ٹرے ٹیبل پر رکھتی چلی گئی اس کے کپڑے لینے۔ جب سارے کپڑوں سمیت واپس آئی تو ایک اسے پکڑا کر باقی کے دانیال کے کپڑوں کو ایک طرف کرتے اسے ہینگ کر دیے۔ وہ اپنا کام ختم کیے چلی گئی، عائشہ کو ہدایت دیتی کہ دانیال کو بھی جگا دے، اور عائشہ چاہ کر بھی اس کی طرف اپنا رخ نہیں کر پائی۔ کچھ دیر بعد دانیال خود ہی اٹھ گیا اور اس پر ایک بھی نظر ڈالے بغیر فریش ہوتا ہارون کو کال کر کے بتایا کہ وہ تھوڑا لیٹ آئے گا، مینیج کر لینا۔ پھر ناشتہ پر پھپھو سے ملاقات ہوئی۔ دانیال نے کافی بات کرنے کی کوشش کی پر پھپھو خاموش، منہ سے اف بھی نہیں نکالا اور ناشتہ کیے روم میں چلی گئی۔ زرش کے حوصلہ دلانے پر وہ سر ہلا کر رہ گیا اور کچھ دیر بعد زرش کے ساتھ عائشہ کو ہاسپٹل لے گیا جہاں یہ تصدیق کر دی گئی کہ وہ پریگننٹ ہے اور ساتھ اس کی ڈائٹ کا بھی خاص خیال رکھنے کا کہا گیا کہ وہ کافی کمزور ہے، اس کی خوراک پر خاص توجہ دی جائے۔ اور زرش نے کافی غور سے ان کی ہدایات سنی اور دانیال کو بتایا کہ اسے سٹریس فری رکھے ورنہ بیبی کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے۔ دانیال نے سمجھتے سر ہلا دیا۔ عائشہ بیک سیٹ پر زرش کے ساتھ بیٹھی اسے مرر میں دیکھنے لگی اور اسے کچھ دن پہلے کا منظر یاد آیا تو آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے جس پر دانیال نے کافی ناگوار نظروں سے گھورا۔ وہ نظریں چرا کر باہر بھاگتی دوڑتی دنیا کو دیکھنے لگی۔ زرش کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا اس سے اس کی محبت کے چھین جانے پر، البتہ وہ کہہ رہی تھی کہ اس کا ہے اور حق بھی عائشہ ندیم کا ہے، اور جب اس کا دانیال خان پر حق ہے تو وہ کیوں اپنا گھر برباد کر رہی ہے؟ جب کسی کو فرق نہیں پڑتا اس کے چھین جانے پر تو وہ کیوں ایسے پاگل بن رہی ہے؟ کیوں وہ انسان کو سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ کیا چاہتا ہے، اس کی زندگی ہے، اس کی کیا خوشی چاہیے؟ اور یہ سوچ کر اسے مزید رونا آیا کہ وہ اب اس سے بات نہیں کرے گا، اس سے پیار نہیں کرے گا، نفرت کرے گا اس کے ساتھ بتائے ہر لمحے سے۔ مختلف سوچوں میں راستہ ختم ہو گیا اور اس کی منزل دانیال خان کا گھر ٹھہرا جہاں وہ اسے سنبھال کر باہر نکالتا، زرش کے حوالے کر کے خود واپس گاڑی میں بیٹھا اور خدا حافظ کہتا آفس کے لیے نکل گیا بغیر اس کی پانیوں بھری آنکھوں یا چہرے کو دیکھے۔ رات کو کافی لیٹ حامد شاہ قاسم شاہ کو اپنے گھر چھوڑ کر خود گھر کے لیے روانہ ہوئے۔ حیدر کی وقفے سے کالز آ رہی تھی جس پر انہوں نے موبائل سائلنٹ پر رکھ دیا تھا، اور اب جب گھر پہنچے تھے تو پورے گھر میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ملازم کوارٹر میں چلے گئے تھے اور مہکار کے روم کی لائٹ آف تھی، حیدر کی بھی، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ دونوں سو رہے ہیں۔ وہ حیدر کے روم کے سامنے آئے، آہستہ سے ڈور ناک کیا۔ کچھ ہی دیر میں حیدر نے کھولا تو اتنی رات کو اپنے ڈیڈ کو سامنے دیکھ کر پریشان ہوا۔ کہاں تھے آپ ڈیڈ؟ حامد صاحب اس کے سوالوں کو اگنور کرتے اندر آئے اور وارڈروب سے سفید کلف دار سندھی سوٹ نکالا اور ساتھ ہی اجرک۔ وہ پریشان ہو گیا۔ ڈیڈ یہ سب کیا ہے؟ کسی کی شادی میں چل رہے ہیں کیا اس وقت؟ یہ ان کی شادی کا رواج تھا کہ دلہا اور باقی کے شاہ خاندان کے مہمان سندھی سوٹ پہنتے اور شال لیتے تھے۔ ہاں کہیں چلنا ہے، کل صبح 12 بجے مجھے تم تیار ہوئے نظر آنا، بغیر اف کیے، اور مہکار سے یہ کہہ دینا ڈیڈ کے ساتھ ایک شادی میں جا رہے ہیں۔ حامد صاحب اسے حکم دیتے چھوڑ گئے اور حیدر کندھے اچکا کر رہ گیا۔ یہ سوچ تو اس کے دماغ میں دور دور تک نہیں تھا کہ اس کا باپ اس کے ساتھ گیم کھیل رہا ہے یا زبردستی شادی کروا رہا ہے۔
اتنا جانتا تھا کہ اس کا باپ اس کے حالات سے واقف ایسا کچھ بھی نہیں کرے گا، کم از کم اسے وقت دے گا خود کو سنبھالنے اور زخموں کے رستے خون کے خشک ہونے تک۔ وہ ایک سرسری نظر کپڑوں پر ڈال کر دروازہ بند کیے بیڈ پر لیٹ گیا اور لائٹ واپس آف کیے۔ آنکھیں موت لی پر اب نیند آنکھوں سے کوسوں دور ہو گئی تھی، جیسے تقویٰ اس ظالم کی یاد آتے ہی اس جوان مرد کی بھی آنکھیں نم ہو جاتی۔ اب تو صرف نماز پر اس کی خوشی کی دعائیں کرتا تھا کہ وہ خوش رہے اور شیطان اس کے دماغ سے دور رہے، اس کے دماغ کی سوچوں کو ورغلانے سے کہ وہ جنون میں آ کر کچھ کر نہ دے۔ حامد صاحب نے حیدر کے روم سے نکلتے اپنے روم میں آ کر فریش ہوئے اور جب بیڈ پر بیٹھے تو موبائل اٹھا کر خوشی کی انتہائی میں بغیر کسی کی نیند کی پرواہ کیے سب کچھ پہلے ہی تیار کر رہے تھے اور 12 بجے انہیں قاسم شاہ کے گھر پہنچنے کا حکم دیا۔ اپنے مینیجر کو کہہ دیا کہ وہ مولوی کو لے کر ان کے بھیجے ایڈریس پر پہنچے گا۔ سب کچھ ہینڈل ہو گیا تو اب وہ مطمئن ہوتے مسکراتے لیٹ گئے۔ کل اس کی بہو آئے گی، اس کے گھر میں رونق آئے گی اور پھر اسے پوتے پوتیاں، ان پیارے پیارے سپنوں میں انہوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ ساحل کو بھی اپنے ساتھ لے گا۔ ہارون کو کہے گا کہ آپا اور ساحل کو بھی ساتھ لائے، صرف مہکار کو چھوڑ کر۔ جو خوشیوں کے دشمن ہوں انہیں خوشیوں میں شریک نہیں کیا جاتا، اور حامد صاحب جانتے تھے اگر وہ وہاں چلی تو ضرور ہنگامہ کھڑا کرے گی، کیونکہ اسے سخت ناپسند تھا اپنا خاندان۔ مسز قاسم اور قاسم شاہ کو اپنوں کی طرف سے خدشہ تھا، وہ بھی ختم ہو گیا جب قاسم شاہ نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگاتے انہیں اپنے بھائی اور ان کے بیٹے کے مقصد سے آگاہ کیا۔ اب اتنی ناسمجھ نہیں تھی کہ گھر میں چلتے اس پریشانی کو بھانپ نہ سکے۔ وہ اپنے ڈیڈ کو پریشان دیکھتی تھی، اپنے تایا سائیں کو بار بار کالز کرتے اور اپنے روم کی کھڑکی پر رات کو چھوٹے چھوٹے پتھروں کے حملے سے بھی سمجھ گئی تھی کہ اس کا کزن بھائی کافی حد تک گر گیا ہے۔ وہ خاموشی سے اپنے ماں باپ کی باتیں سنتی، جب دونوں نے اس کی رضا چاہی تو اس نے خاموشی اور دھڑکتے دل سے کہہ دیا، ڈیڈ آپ بہتر جانتے ہیں میں آپ کی بیٹی اور میری زندگی کے بارے میں آپ سے بہتر اچھا کوئی نہیں سوچ سکتا۔ آپ دونوں جس میں خوش ہیں میں بھی اسی میں خوش ہوں۔ اور قاسم شاہ اپنی چھوٹی سی بیٹی کے منہ سے اس قدر بڑے پن کی باتیں سن کر نہال ہو گئے اور اسے پورا یقین دلاتے سینے سے لگایا۔ ان کے سینے سے لگانے سے وہ رو پڑی اور اٹھ کر اپنے روم میں بھاگ گئی۔ مسز قاسم پریشان سے پڑے قاسم شاہ کو دلاسے دیتی اس کے پیچھے آئی اور اسے چپ کروایا کہ بیٹا اس میں بہتری ہے تمہاری زندگی کی، ورنہ ان کے شیطانی ارادوں سے مجھے بھی خوف آ رہا ہے۔ اگر تمہارے باپ انہیں انکار کر دیتے ہیں تو خدا نخواستہ وہ کچھ بھی کرنے سے گریز نہیں کرے گا۔ حجاب خاموشی سے سمجھتی سر ہلا گئی۔ مسز قاسم نے اسے سمجھایا کہ اسے پڑھائی کے لیے پوری اجازت ہے، وہ بہت اچھے ہیں، اس کا بیٹا بھی وہاں، تمہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور جب تمہارے جانے کے بعد یہاں کا مسئلہ حل ہو جائے گا تو اپنے شوہر کے ساتھ کبھی بھی آ سکتی ہے، تمہارے لیے ہماری شہزادی کے لیے ہی تو ہم اس دنیا میں ہیں۔ پھر جیسے جیسے سورج کی روشنی پھیل رہی تھی حجاب کا دل ڈھول کی طرح بج رہا تھا، وہ بوکھلائی ہوئی تھی، اچانک سے یوں نئے رشتے میں بندھنے جا رہی تھی، پتہ نہیں اس کا ہونے والا مزاجی خدا کیسا ہوگا۔ مام بتایا تھا کہ وہ حامد شاہ کا بیٹا ہے، بہت خوبصورت اور پڑھا لکھا، اپنے باپ کا بزنس سنبھال رہا ہے، امریکہ پیرس کی روشنیوں میں پلا بڑا ہے، پر اخلاق اس قدر اچھا ہے کہ دل چاہے گا بیٹھے باتیں کرتے جاؤ، کافی سوبر اور سنجیدہ شخصیت کا مالک ہے۔ اور اس کی شخصیت کو دیکھتے حجاب کو بھی کافی ہدایات دے دی کہ ایسا مت کرنا وہ مت کرنا، پر اس کے ڈیڈ نے کہہ دیا کوئی ضرورت نہیں خود کو بدلنے کی، جو ہو جیسی ہو ویسی ہی ٹھیک ہو، تم اپنی زندگی آزادی سے جیسے چاہو جی سکتی ہو۔ اب وہ بیڈ پر بیٹھی سامنے رکھے اپنے ماں کے شادی کے سرخ بھاری شاہی خاندان کے دلہن کے لہنگے کو دیکھ رہی تھی، ساتھ ہی زیورات کو، اور پھر انہیں دیکھتی اپنے نازک سراپے کو دیکھا۔ اس کی ماں کی بھی اس عمر میں شادی ہوئی تھی، اس لیے کپڑوں کی کوئی ٹینشن نہیں ہوئی، اور دوسرا تو ان کا سب کچھ ان کی بیٹی کا تھا اور اس کے نام ہی تھا، اسی لیے تو قاسم شاہ کے بھائی کو معلوم ہوا تھا تو ضد باندھ گئے تھے اپنے بوڑھے بیٹے سے شادی کروانے کی کہ چھوٹے بھائی کی ساری جائیداد ان کی ہو۔ یہ لو ہو گئے تمہاری شرمیلی کے کپڑے۔ مسز قاسم رات سے محنت میں لگی، ابھی اس کے شرمیلی کے کپڑے لے کر حجاب کے روم میں آئیں اور وہ ایک دم جھپٹ کر انہیں دیکھنے لگی۔ چھوٹا سا اس کی شرمیلی کا سرخ لہنگا تھا، بالکل پیدا ہوئے بچے کے جتنا، اور اس سے چھوٹی شرٹ کے صرف ہاتھوں میں ختم ہو جائے۔ شادی کافی جلدی ہو رہی تھی تو انہیں شاپنگ کا موقع نہیں ملا تھا، اس لیے حجاب نے اپنے خوبصورت سے دوپٹے کو اپنی مام کے حوالے کرتے ارجنٹ کپڑے سینے کا کہا۔ واو گریٹ پیاری مام، وہ دوسرے ہاتھ میں پکڑے چاکلیٹ سے بائٹ لیتی خوشی سے چہکی۔
اب جلدی سے تیار کر لو تاکہ پھر میں آ کر تمہیں تیار کروں۔ اس کے ہاتھ سے چاکلیٹ لیتی ماتھے پر محبت بھرا بوسہ دے کر نم آنکھوں سے چلی گئی۔ حجاب کا خود دل بھر آیا اور وہ اپنا میک اپ بیڈ پر رکھتی وہیں ڈریس رکھ کر بیبی کاٹ میں گاجر کترتی اپنی شرمیلی کے پاس آئی اور اسے گاجر لے کر وہیں رکھتی اسے اٹھا کر باہر لائی اور پہلے اسے ڈائپر پہنایا اور پھر سرخ لہنگا۔ اے لے، آج میری شرمیلی سجے گی مما کی شادی کے لیے۔ وہ اس کے مچلنے پر سخت پکڑ میں لیتی اسے شرٹ پہنائی اور اب اس کے گلے میں نیکلیس پہنا کر اس کے پاؤں پر نیل پالش لگانے لگی اور پھر اس کی زبردست مزاحمت پر اس کے بدن کو اپنے ٹانگوں میں دبائے اس کا منہ پکڑے اس کے لبوں پر لپسٹک لگانے لگی اور بڑی بڑی سی پلکوں اور مونچھوں پر مسکارا لگانے لگی۔ وہ بے بس سے اس کی پکڑ میں سج رہی تھی جیسے شادی اس کی نہیں اس خرگوش کی ہو۔ شرمیلی اس کے اچھل کر بھاگنے کی کوشش کو دیکھتے اس نے سخت آواز میں سرزنش کی کہ وہ سہم گئی اپنی ماں کی سرزنش پر اور پھر وہ اس کے گالوں پر بلشنگ کرنے لگی برش سے اور اس کے بڑے بڑے کانوں میں چھوٹے چپکنے والی بالیاں پہنا دی۔ ہائے، میں صدقے کتنی خوبصورت لگ رہی ہے کہ دیکھنا، تمہارا ہونے والا باپ دیکھ کر تمہیں 1000 پپیاں دے دے گا کہ اللہ نے اتنی حسین بچی دی ہے مفت میں۔ وہ اسے کس کرتے اسے اٹھا کر واپس جالدار بیبی کاٹ میں ڈالنے لگی تھی کہ اس سمے دروازہ ناک ہوا اور اس کی ماں اندر داخل ہوئی۔ ہو گئی تیار تمہاری شرمیلی؟ انہوں نے اسے دیکھتے پوچھا اور جب نظریں اس کی گود میں چھوٹی سی خرگوش کم بچی پر پڑی تو آنکھیں پھیل گئیں، پھر ساتھ ہی ایک فلک شکاف کہکا گونجا۔ ہائے حجاب، یہ کیا حال کیا ہے اس کا بیٹی، یہ جانور ہے، تم نے تو اس کو پتہ نہیں کیا بنا دیا ہے، اتارو دم نہ گھٹ جائے بیچاری کا۔ انہوں نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کے گلے سے وہ سونے کا بھاری ہار اتارنا چاہا کہ حجاب نے اسے پیچھے کر دیا ان کی پہنچ سے۔ نو مام، انہیں بھی معلوم ہے کہ یہ کوئی عام نہیں، سید حجاب شاہ کی بیٹی شرمیلی ہے، ایسے ہی عام حلیے میں جائے گی تو لوگ کیا کہیں گے کہ خود تو سج دھج کر جا رہی ہے، بیٹی کو فقیر بنا لیا۔ اور رہی دم گھٹنے کی بات تو یہ کسی بھی فنکشن میں ایسے ہی ریڈی ہوتی ہے، نہیں گھٹے گا دم، اس کی ماں کو بھی تو ایسے تیار ہونا ہے، ڈونٹ وری۔ وہ کہتی اسے لے جا کر بیبی کاٹ میں ڈال کر گاجر دے دیا کہ ابھی یہ کھاؤ، جاتے ہوئے لپسٹک لگا دے گی۔ مسز قاسم افسوس سے نفی کرتی اسے ڈریس تھمایا۔ حجاب تھام کر جب چینج کر کے آئی تو مسز قاسم نے کئی نوٹ اس کے سر سے وارتے ہوئے ملازموں کے حوالے کر دیے اور اسے ڈریسنگ مرر کے سامنے بٹھا کر محبت کرتے بہت پیار سے بھیگی آنکھوں سمیت اپنی شہزادی کو سجایا۔ اس کے کانوں میں جھمکے پہناتے، اس کی چھوٹی سی ناک میں نت پہنائی، مانگ پٹی لگاتے، گلے میں بھاری خاندانی کندن کا ہار پہناتے اسے پورا زیوروں میں سجا دیا اور اس کے سر پر سرخ بھاری دوپٹہ سیٹ کیا۔ ماشاءاللہ، چاند بھی میری شہزادی کے سامنے پھیکا پڑ جائے گا۔ وہ محبت پاش نظروں سے دیکھتی، جالی دار سرخ گھونگھٹ اس کے چہرے پر ڈال کر اسے بیڈ پر بٹھا دیا کہ ملازم نے آ کر اسے بتایا کہ دولہے صاحب آ گئے ہیں۔ وہ اسے پیار کرتی چلی گئی۔ حجاب دھڑکتے دل بھیگی ہتھیلیوں سے سر جھکائے بیٹھی تھی اور تکیے سے چاکلیٹ نکال کر اپنے گھونگھٹ الٹ کر کھانے لگی۔ حالت جو غیر ہو رہی تھی اچانک سے ایک انجان شخص سے رشتے میں بندھنے سے، پر سب سے زیادہ دکھ تو اسے اس بات کا تھا کہ وہ اس منحوس مارے ہاتھی کو اپنے ڈیڈ سے جوتے نہیں لگوا پائی۔ کوئی نہیں، خیر شادی ہو جائے تو اپنے شوہر سے کہہ کر جوتے پڑواؤں گی، ایک بار مل جاؤ، ہاتھی نہ ہو تو۔ وہ دانت پیس کر سوچتی چاکلیٹ سے بائٹ لے گی اور پھر چھت پر موجود اپنی دوست کے گھر کو دیکھا تو وہاں سے اس کے نکلے سر کو دیکھ کر وہ ہاتھ ہلا گئی۔ لو، میں بھی چھپ کر شادی کر رہی ہوں، پر اتنی بے شرم نہیں ہوں، اپنے ماں باپ کے کہنے پر کر رہی ہوں۔ اس نے منہ بنایا۔ ویسے تو کافی اچھی تھی اس کی دوست، صرف یہ کام خراب کر دیا کہ بھاگ کر شادی کی۔ وہ شوق کی کیفیت میں سفید کلفدار کھڑکھڑاتے کپڑوں میں شانے پر اجرک رکھے ڈیشنگ سا حیدر شاہ بیٹھا تھا۔ اس کے ڈیڈ اس کا نکاح کروانے یہاں لائے تھے، اتنا بڑا دھوکہ، اسے ابھی اپنی سماعتوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ مولوی صاحب کی دوسری بار لفظ اس کے کانوں میں گونجے تو اس نے حیرت سے اپنے ڈیڈ کو دیکھا جس پر وہ مسکرا رہے تھے۔ قاسم شاہ پریشان سے حیدر کو دیکھ رہے تھے کہ اتنا خوش مزاج شخص یوں اچانک قاضی کے نکاح پڑھوانے پر خاموش کیوں ہو گیا تھا۔ آپ نے یہ کیا کیا ڈیڈ؟ وہ دکھ سے بڑبڑایا کہ اس کے باپ نے اپنا کانپتا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا۔ تمہیں جلد معلوم ہو جائے گا کہ میں نے یہ کیوں کیا۔ حامد شاہ کی بات پر ہارون تمسخرے سے مسکرا کر سر جھٹک گیا۔ وہ اپنے بیٹے کو دیکھنے لگا جو اداس بیٹھا تھا اپنے ماموں کی شادی تقویٰ سے نہیں، ایک دوسری لڑکی سے ہونے پر۔ سائرہ بیگم نے اس
نہیں آ سکی تھی، ان کی ایسی حالت ہی نہیں تھی کہ 2 قدم ہی اٹھا سکے، البتہ انہوں نے شادی کے بعد حیدر کی بیوی کو اپنے پاس ضرور بلانے کا سوچا تھا۔ قبول ہے، اس نے زخمی دل سے کہہ کر لب بھینچ لیے، اندر سے جیسے ٹوٹ گیا، بالکل بکھر گیا۔ اپنے ڈیڈ کی اس حرکت پر حامد شاہ کے چہرے پر مسکراہٹ کھل اٹھی اور قاسم شاہ کے بھی۔ اس کے تیسری بار قبول ہے کہنے اور سائن کرنے پر سب نے مبارکباد دی، جسے بے دلی سے وصول کر رہا تھا۔ غصے ضبط سے اس کا برا حال تھا، البتہ قاسم شاہ سے ملتے اپنے باپ کی عزت کا خیال رکھتے وہ نارملی مسکرا کر ملا، پر اس کی مسکراہٹ میں کان سی چبھن صرف حامد صاحب اور ہارون ہی محسوس کر سکے۔ ماموں، یو آر بیڈ مین، آپ نے تقویٰ۔ شش! ہارون نے ایک دم اسے حیدر کی گود سے اٹھا کر باہر لے گئے، جہاں سارے لان میں خرگوش گھوم رہے تھے۔ ڈیڈ چلو یہاں سے، ماموں بھی مما کی طرح گندے ہیں، وہ مجھ سے پیار نہیں کرتے، نہ ہی تقویٰ آپی سے، وہ روتا ہوا بولا کہ ہارون گھبرا کر اسے چپ کروانے لگا۔ حیدر بددلی اضطرابی کیفیت میں بمشکل بیٹھا تھا۔ آج جتنا بڑا زخم ملا تھا شاید ہی اتنا کوئی اسے دے۔ اس کے باپ نے بالکل بھی اچھا نہیں کیا، نہ اس کے ساتھ نہ ہی اس لڑکی کے ساتھ جس کی شادی اس سے کروا کر اس کی زندگی برباد کر دی۔ وہ جانتا تھا وہ تقویٰ کا مقام کسی کو نہیں دے سکتا تھا، نہ اب نہ ہی کبھی۔ اس کے باپ نے صرف اس سے نہیں کافی لوگوں سے دھوکہ کیا ہے اور اسے بہت دکھ ہو رہا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا بھاگ جائے یہاں سے، پر وہ سامنے بیٹھے شخص سید قاسم شاہ کا خیال کرتا اور اپنے باپ کے چہرے کو دیکھتا مجبوری میں بیٹھا تھا، ورنہ اسے اس زبردستی کے رشتے میں کوئی کشش محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ سارے گھر میں مبارکباد تھی، لڑکی کی طرف سے نکاح قبول کر دیا گیا تھا، اور یہ سب سن کر حیدر شعلہ بار نظروں سے اس روم کو دیکھنے لگا جس میں وہ بیٹھی تھی، جو اب مسز حیدر شاہ بن گئی تھی زبردستی ہی۔ خدا خدا کر کے رخصتی کا وقت ہوا اور وہ سرخ چہرے سے اٹھ کر کھڑا ہوتا سب سے ملنے لگا ایک بار پھر، اور قاسم شاہ کی اپنی حساس بیٹی اور اس کی معصوم نادانیوں کو درگزر کرنے والی باتوں کو سن رہا تھا، پر اسے انٹرسٹ کہاں تھا اس کے بھلا سے کچھ بھی کرے، کون سا وہ خوشی سے لے کر جا رہا تھا۔ حیدر، اپنی اجرک ڈالو۔ دلہن کو جب اس کے سامنے کھڑا کیا گیا تو وہ غصے سے جبڑا بھینچ کر اس کے جھکے سر کو دیکھ رہا تھا، جب اس کے باپ نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ وہ زخمی لہو لہان نظروں سے انہیں دیکھنے لگا اور اگلے ہی لمحے بغیر کچھ کے بڑے ضبط سے اپنی اجرک اس کے چھوٹے سے شانوں کے گرد ڈالی، پھر بغیر رکے مڑ کر وہاں سے لمبے لمبے ڈاک بھرتا چلا گیا۔ مام، وہ مڑ کر اپنے ماں کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی اور پھر اپنے ڈیڈ کے گلے لگی۔ وہ سنبھالتے اسے اپنے سینے سے لگائے گاڑی کی طرف لے جانے لگا۔ ایک منٹ ڈیڈ، اچانک سے وہ بولی۔ کیا ہوا؟ انہوں نے پریشانی سے پوچھا۔ ڈیڈ، میری شرمیلی، وہ یہاں وہاں دیکھتی بولی کہ روتے ہوئی مسز قاسم مسکرا دیں۔ بیٹا، ہم نے اسے گاڑی کی ڈگی میں رکھ دیا، بیبی کاٹ سمیت۔ حامد شاہ نے مسکراتے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ہیں؟ ایسے کیسے انکل؟ آپ نے میری بیٹی کو ڈگی میں رکھا ہے؟ میری شرمیلی کو اس کا دم گھٹ گیا تو جلدی نکال کر لائیں، اگر اسے کچھ ہو گیا تو پھر ڈاکٹر کو بلانا پڑے گا۔ وہ جلدی سے حامد شاہ کی طرف اپنا رخ کیے، پریشانی سے بولی۔ ہارون نے شرمیلی بیٹی لفظ پر حیرت سے دیکھا۔ حامد صاحب سر ہلا کر جلدی سے گئے اور گاڑی کی ڈگی سے خرگوش اٹھا لائے۔ تھینکس، وہ کہتی اسے تھام گئی اور ساحل کی آنکھیں ریبٹ کو دیکھ کر پھیل گئی، جو بالکل لڑکی لگ رہی تھی اور اب ماموں کی دلہن کی گود میں تھا۔ ڈیڈ، یہ ریبٹ ہے یا لڑکی؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ اس کی بات پر سب مسکرا دیے۔ چلیں بیٹا، حامد صاحب نے اسے ساتھ لگایا۔ وہ سر ہلاتی روتی ہوئی جانے لگی کہ اچانک سے اسے کچھ یاد آیا۔ مام، گاڑی کے پاس رک کر وہ بولی۔ جی بیٹا، مسز قاسم پاس ہی تھیں۔ مام، میری دوست کا خیال رکھیے گا اور ایک چھوٹا سا گھر یاد کر کے بھیج دیجیے گا، یاد ہے نا آپ نے کہا تھا؟ وہ آنکھیں صاف کرتی جالی دار گھونگھٹ سے ماں کو دیکھتی بولی تو انہوں نے شرمندہ ہوتے سر ہلا دیا۔ جی جی بیٹا، یاد ہے، میں بھیج دوں گی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اسے ساتھ لگایا اور وہ مطمئن ہوتی گاڑی میں بیٹھی تو وہاں بیٹھے وجود کو دیکھ کر سمٹ گئی، البتہ اس میں ہمت نہیں ہوئی اس ہاتھی کے بھائی جیسے وجود کے شخص کو سر اٹھا کر دیکھ لے۔ گاڑی اپنی منزل کے لیے روانہ ہوئی اور وہ سوں سوں کرتی رہی، جس پر حیدر نے کافی ناپسندیدہ نظروں سے دیکھا۔ شادی کے وقت تو نہیں سوچا، اب یہ ٹسپے بہا کر فائدہ، کسے بے وقوف بنا رہی ہے؟ وہ کڑ کر سوچتا رہ گیا اور رخ اس کی سوں سوں سے اکتا کر موڑ لیا۔ اچانک گاڑی کی فضا میں چوڑیوں کی کھنک ہوئی۔ وہ گھور کر دیکھنے لگا کہ اسے زبردست دھچکا لگا، لڑکی گود میں اس عجیب سی سانس سے لیتے وجود کو دیکھ کر۔ کوئی بچہ تو نہیں؟ اس نے دھڑکتے دل سے سوچا اور حیرت اپنے ڈیڈ کو دیکھا جن کی سامنے نظر تھی۔
हिजाब साथ बैठे उस कलफदार सफ़ेद सूट में अपने ताज़ा तरीन दूल्हे के सुर्ख सफ़ेद हाथ को देखती, जिसकी चौड़ी मर्दाना कलाई में फैंसी घड़ी बंधी हुई थी। वो शर्मा कर धड़कते दिल से क्लच से लिपस्टिक निकाल कर अपनी शर्मीली के खूबसूरत होंठों पर लगाने लगी और उसे उठाकर अपने मुंह के करीब किया। कैसे लग रहे हैं तुम्हारे बाबा साईं, ज़रा देख कर बताओ। वो उसके कान में सरगोशी करती उसका रुख हैदर की तरफ कर गई और वो शर्मीली भी सर को झटका देकर इस्पात में जैसे हिलाने लगी। ओह, तुम्हें तुम्हारे बाबा साईं पसंद आए, मतलब कबूल सूरत हैं। वो मुतमईन होगी और लिपस्टिक क्लच में रखी। हैदर तो अपनी गरे आंखें फैलाई अपनी दुल्हन के गोद में उस अजीब सी शय को देखते हैरान बैठा था। शक्ल देखकर अंदाज़ा हो गया कि ये बच्चा नहीं फिर क्या भला है। वो सर झटक कर दूसरी तरफ देखने लगा और गुस्से से उस नमूने को ब्याहते ले जाते उसके अंदर झगड़े चल रहे थे। गाड़ी के शाह वेला के पोर्च में रुकते ही वो उतरे और हैदर ड्राइविंग सीट पर बैठा वहाँ से गुस्से से निकल गया। आज जितना बड़ा धोखा हुआ था उससे शायद ही वो उसे भूल सके। खनक सी आवाज़ पर सोफे पर बैठी मेहकार ने मुड़कर देखा दाखिली दरवाजे की तरफ तो हैदर से शस्त्र उठकर खड़ी हुई। कौन है डैड? ये सोने के जेवरात में सजी उस छोटी सी लड़की को सुर्ख दुल्हन के रूप में देखकर उसका दिल खौफ से धड़का। कहीं सुबह उसका भाई तैयार होकर गया था, उसके आगे वो सोच भी नहीं सकी और सफ़ेद पड़ती रंगत से हिजाब और अपने डैड के बारी बारी देख रही थी। नहीं, अल्लाह जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा ना हो। उसने शिद्दत दिल से दुआ मांगी और हिजाब जो अब घर पहुंचकर सर से घूंघट उतार चुकी थी उस मॉडर्न सी खातून की हवाइयाँ उड़ते चेहरे को देखकर उलझ गई। कौन थी ये? तो वो जानती थी उसकी सास इस दुनिया में नहीं तो क्या उसकी नन, जिसके बारे में उसकी माँ ने बताया था वो अपने भाई की शादी नहीं करवाने देती पैसों के लिए। हाँ, तो ये चुड़ैल वही है। उसने अबरू सकेड़ कर मेहकार को सर से पैर तक देखा और नाक चढ़ा गई। बेटा, ये तुम्हारी भाभी साईं सैयद हिजाब कासिम शाह और अब मिसेज हैदर शाह। हामिद साहब हिजाब को लेकर अंदर बढ़े और मेहकार के कान साईं साईं करने लगे। भाभी साईं? वो बुड़बुड़ाई और सोफे पर बैठ गई। ऐसा कैसे हो सकता है? इसके साथ इतना बड़ा धोखा कैसे हो सकता है? वो डूबते दिल से सोच रही थी, कानों में जैसे उसके बाप ने सीसा उंडेल दिया हो। उसकी हालत पर हामिद साहब को अफसोस बहुत हुआ, पर वो खामोश से हिजाब को लेकर अंदर आए। हिजाब तो अपने ताज़ा तरीन शौहर साईं के यूँ चले जाने पर तिल मिलाई हुई थी। ऊपर से उस नागिन नुमा नंद को देखकर उसका मूड मज़ीद ख़राब हो गया। अभी हामिद साहब उसे हैदर के रूम में पहुँचाते कि मेहकार रोती हुई अपने रूम में भागकर बंद हो गई। उसके बाप ने अपने भाई की शादी का उसे नहीं बताया। उसके भाई बाप ने मिलकर उसके साथ इतना घिनौना खेल खेला। आप क्या समझते हैं डैड, ऐसा करके आप हैदर की ज़िंदगी आबाद करके उससे प्रॉपर्टी थमा देंगे? तो ये आपकी खुशफहमी होगी। देखते रहिए आपकी बहू और मेरी भाभी साईं कितनी देर टिकती है मेरे सामने। वो आंखें पूछती रूम तहस नहस करने लगी कि उसके रूम के करीब से हामिद साहब के साथ गुजरती हिजाब हैरत से ठा की आवाज़ों पर देखा जहां उसकी नंद बंद हुई थी। इसे कौन से दौरे पड़ गए मुझे देखकर? मैंने कौन सा भूतों जैसा मेकअप किया है जो ये साइकी औरत ये सब कर रही थी? मुनागवारी से सोचती रूम के अंदर आई और जहाज़ी साइज बेड पर बैठी कि मुलाजमा पीछे उसका सामान अंदर रखने लगी। आप बेटा आराम करें, जब तक हैदर एक काम निपटा कर आता होगा। वो सर हिला गई। अंकल, मेरी शर्मीली दे दें। हामिद साहब के जाने पर वो पीछे से बोली, जिस पर उन्होंने अंकल कहने पर टोका और कहा कि डैड के, तो वो मुस्कुराकर सर हिला गई। हामिद साहब मुस्कुराकर चले गए और कुछ देर में होंको जैसी शक्ल के साथ मुलाजमीन बेबी कॉट में उसकी शर्मीली को लेकर आई, जिसका सेटअप हिजाब ने अपने बेड साइड पर किया। जब तक तुम्हारे बाबा साईं नहीं आ जाते तुम्हें चेंज नहीं करना, वो शर्मीली से कहती खुद बेड पर गिर गई और अपने माँ बाप के बारे में सोचती रो पड़ी। काफ़ी देर रोने के बाद वो अब छत को देखती नई दोस्तों की तलाश में थी, जहाँ उसे सदमा लगा छत पर एक भी छिपकली नहीं थी। धोखा हुआ है मेरे साथ, यहाँ तो एक भी छिपकली नहीं। कहीं उस नागिन यानी मेहकार ने खा तो नहीं ली? हाय अल्लाह जी, मेरी मासूम सी छिपकलियाँ। डाइन कहीं कि अगर तुमने खाया होगा छिपकलियों को रात को तो देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगी। वो रोती हुई अहद करने लगी। कहीं ऐसा तो नहीं उसे मालूम हुआ हो कि मेरी दोस्तें छिपकलियाँ हैं, तो उसने कहीं मासूमों को भगा तो नहीं दिया। गम था कि कम होने का नाम नहीं ले रहा था और अब उस नागिन की शक्ल सामने आती वो रोती हुई अपने शोहर का इंतज़ार करने लगी कि उससे शिकायत करेगी कि वो उसकी सारी छिपकलियाँ खा गई, डाइन ना हो तो।
बाहों में उठाए वो शर्माई सी तकवा को रूम में लाया और पाँव की मदद से दरवाज़ा बंद करते उसे बेड पर लिटाया। खुद भी साथ गिर गया। उफ, थक गए हैं। वो मुस्कुराता फानूस को देखकर बोला, आपने मेरा हिजाब के समंदर में गुम कर दिया साईं। वो शिकवा करती बोली, साईं की जान, साईं ऐसे करोड़ों हिजाब तुम्हें ला कर देगा। वो अपने पाँव से शूज़ उतार कर नीचे फेंकता साथ ही कोट उठाई। फिर वो तकवा के पाँव से सैंडल निकालने लगा कि वो घबरा कर उठ बैठी। साईं कौन सा गज़ब कर रहे हैं? वो उसके हाथ पीछे झटकती अपने सैंडल खुद उतारती नीचे रखने लगी। गज़ब तो तुम कर रही हो साईं की जान, इतना दूर होकर। वो उसकी कमर में हाथ डालते उसे अपने ऊपर गिरा कर बोला कि तकवा ने शर्मा कर उसके सीने में मुँह छुपा दिया। मेरे करीब आने पर तुम्हें सिर्फ छुपने की जगह चाहिए बस। वो उसे बेड पर डाल कर खुद उस पर झुक गया और तकवा ने धड़कते दिल से अपने चेहरे पर हाथ रख लिए। अब नहीं साईं की जान, उसने गमगीन लहजे में कहते उसके कलाइयाँ पकड़कर बेड से लगाई। वो सुर्ख सी घबराई बौखलाई कसमसाने लगी। साईं उसे मोहब्बत पाश नज़रों से देखता रहा और आहिस्ता से उसकी मीठी आंखों पर लब रख दिए। उसके लम्स पर तकवा की सांसें बिखर गई, जिन पर झुककर साईं समेटने लगा। तुम बहुत खूबसूरत हो, अपने साईं का सुकून हो, तुम साईं की जान। वो गमगीन भारी सरगोशी करता झुका और उसकी शारक पर अपने दहकते लब रख लिए। आहिस्ता से बहुत चाहत से अपनी सारी उल्फत लुटाते उसके वजूद को बाहों में भर लिया और उसके नकोश पर झुककर शिद्दतें लुटाने लगा कि वो सिमट कर उसके सीने में चुभ गई। साइम ने मुस्कुराते हाथ बढ़ाकर रूम की लाइट ऑफ करते उसके कानों में शहद से मीठी सरगोशियाँ करते उस पर चाहत लुटाने लगा कि वो उसकी शिद्दतों की ताप न लाती, बिखर कर खुद को उसके स्पुर्द कर गई। साइम मुस्कुराते उसकी बंद आंखों को देखा और फिर कांपते लबों पर उंगली फेरी कि वो सिमट गई, जिस पर वो दिलकशी से मुस्कुराता उसके बहकते रुखसार को सहलाते उसके लबों पर झुक गया। रूम के फज़ों खेज माहौल में दोनों की सांसें बिखरी हुई थीं। बाहर चांद अपनी चांदनी चारों ओर फैले स्याही को समेटने की कोशिश में था और हवा की ठंडी लहरें फड़फड़ाती खिड़की के पर्दों से होती रूम की फ़िज़ा में फैल जाती। साइम ने अपने सीने पर रखे उसके खूबसूरत चेहरे को देखते खिड़की से चमकते चांद को देखा। फीका लगे चांद मुझे जब देखता हूँ चेहरा तेरा, है नूर इस कदर तेरे चेहरे पे, बदमाश दिल हार जाता है मेरा। वो शरारत से उसके कान में गुनगुनाने लगा और तकवा ने घूर कर आंखें खोलते उसे देखा। लंबी मत फेंको साईं। वो उसे हथेलियों से पीछे धकेलती करवट बदल के उसका चेहरा तमतमा रहा था और सांसें इस माहौल में बिखरी हुई थी। धड़कनों की हालत भी गैर थी कि उसे लग रहा था आज दिल जैसे पस्तियाँ तोड़कर बाहर आ जाएगा। हा हा हा। साइम का दिलकश कहका माहौल को मज़ीद अपने शहर में जकड़ गया। लंबी फेंकने वाले पर लानत साईं की जान, हम तो अपने दिल का हाल सुना रहे हैं। उसे पीछे से अपने हसार में लेकर उसके कान की लो को लबों से छूते बोला कि वो आंखें मीच कर रह गई। वो मुसलसल उसे नज़रअंदाज कर रहा था, पर जब दवाई या खुराक का वक्त होता तो सर्द लहजे में उसे झिड़क कर खिलाता। हर बार जब उसके करीब आता तो वो डुबडुबाती नज़रों से उसे देखती, पर वो नज़रें फेर जाता। एक दो बार तो उसके रोने पर बुरी तरह झिड़क दिया था और आयशा में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसके पाँव पकड़कर वहाँ अपना सर रखकर माफ़ी मांग ले। अब तो उसे रोने की इजाज़त नहीं थी कि दानियाल ने कहा था उसकी वजह से अगर उसके बच्चे को कुछ हुआ तो वो उसे छोड़ेगा नहीं, और इसलिए वो खुद इस बात से घबरा कर रोना छोड़ गई थी। पर इस दिल का क्या करती? जब भी वो उसके सामने आता तो उसके मोहब्बत भरे लम्हे सामने चलने लगते। वो अपना हाल किसी पे नहीं बयान कर रही थी, उसका दिल दुख रहा था उसे सिर्फ पुप्पो और जरीश से बातें करते देखकर, और ना उससे पुप्पो बात कर रही थी ना दानियाल। हाँ, अगर बात करता भी तो लहजे में इस कदर रौब होता कि वो नज़रें उठाकर देख भी नहीं पाती। वो उसके करीब सोता तो उसे महसूस होता जैसे रूम में वो अकेली है, और तब वो दिन याद करते उसे ना चाहते रोना आता जब वो उसे अपने रूम में लाने की बेइंतहा जतन करता था। वो जब उसके पास होती, अगर रोती तो कैसे छोटी बच्ची की तरह उसे चुप करवाता, उससे मोहब्बत करता। अब तो वो रहे तो ऐसे झिड़क देता जैसे खा जाएगा, और उसके झिड़क में इस कदर रौब होता कि वो एकदम खामोश हो जाती। उसने काफ़ी हिम्मत से अपने पाँव में पहनी पाजेब में वापस घुंघरू डाल लिए थे, पर अब उस पर कोई असर नहीं हो रहा था उनकी आवाज़ पर। वो सिसक उठी। क्या करती उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अभी भी वो छत की तरफ जाती सीढ़ियों पर बैठी उसके बारे में सोच रही थी। उसे वो बारिश वाला मंजर याद आया। दिल की तो हालत खैर हुई, पर रूह भी सिसक उठी। जरीश उसे बिल्कुल काम को हाथ नहीं लगाने दे रही थी, इसलिए घर में बोर होती फिर रही थी। सुनो आयशा, यहाँ आओ। किचन से ज़र की पुकार पर वो यसमुर्दगी से उठी और जाने लगी। जी।
یہ لو دانی کو دے آؤ، اماں کو میں دیتی ہوں چائے۔ وہ اسے چائے کے کپ والی ٹرے پکڑاتی بولی کہ عائشہ نے اداسی سے اسے دیکھا۔ کیا دیکھ رہی ہو، جاؤ ہمت کرو اور اپنا گھر سنبھالو۔ وہ اس کا گال چھو کر بولی تو عائشہ ڈوبتے دل سے ٹرے پکڑے ہمت کرتی جانے لگی۔ وہ ابھی لوٹا تھا آفس سے اور اب شاید فریش ہو رہا تھا، ورنہ لاؤنج میں پھوپھو اور زر کے ساتھ چائے پیتا تھا۔ وہ روم میں آئی تو وہ شرٹ پہن رہا تھا۔ عائشہ اس کی طرف دیکھ کر سرخ چہرے سے نظریں جھکا گئی۔ آہٹ پر دانیال نے بھی مرر میں دیکھا تو سامنے ہی سرخ چہرے سے سر جھکائے ہاتھوں میں ٹرے پکڑے عائشہ کو پایا۔ یہاں کیوں لے کر آئی ہو، تمہیں معلوم نہیں میں پھوپھو کے ساتھ پیتا ہوں؟ سرد لہجے میں وہ ناگواری سے بولا کہ عائشہ نے پلکیں اٹھائیں۔ وہ زر نے کہا کہ پھوپھو اپنے روم میں پی رہی ہیں۔ وہ اس کی پشت کو دیکھتی گویا ہوئی۔ اب کیا سر پر ڈالنے کا ارادہ ہے، جا کر ٹیبل پر رکھو۔ وہ جھڑک کر بولا تو عائشہ جھٹ سے سر ہلا گئی۔ دوائی کھائی؟ وہ چلتا صوفے پر بیٹھا اور کپ اٹھا کر لبوں سے لگاتے ایک ہاتھ میں موبائل پکڑے اس میں کچھ ٹائپ کرتے مصروف سا پوچھنے لگا۔ جی، آنسوؤں کا گولا حلق سے اونڈیلتے وہ بولی۔ کیا کل ہارون کے گھر جاؤ گی؟ وہ دروازے کے قریب پہنچی تو پیچھے سے آواز آئی۔ عائشہ کا دل سکڑ گیا۔ کیسی امید لگا رہی ہوں، کیا میں نے جو کیا وہ کم تھا؟ وہ خود سے بولی اور دانیال نے چوٹی میں بندھے سنہرے بالوں کو دیکھنے لگا۔ پر وہ میری طبیعت تو پوچھ ہی سکتا ہے، میں اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں، اس کے دل نے کہا۔ دماغ سے جب خوف اترا تھا اب اسے ساری حقیقت اور دانیال کے ساتھ جڑے رشتے کا احساس ہونے لگا تھا، پر اب پچھتاووں کے سوا کچھ نہیں بچا تھا۔ اور میں نے جو اس کے بچے کے بارے میں کہا، ہمارے بچے کے بارے میں کہا، وہ اس کے دماغ نے تلخ حقیقت سامنے رکھی۔ وہ تڑپ گئی۔ نہیں، وہ نفی میں سر ہلانے لگی اور آہستہ سے ڈور کھول کر باہر نکل گئی۔ دانیال نے سر چٹک کر لیپ ٹاپ اٹھایا اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ اس نے جو کہا وہ خوف میں کہا، وہ ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی یا وہ اس لڑکے سے محبت نہیں کرتی۔ اس سوچ کے آتے ہی وہ سختی سے لب بھینچ گیا۔ ہاں، اگر وہ مجھے کہے گی بھی تو میں کون سا معاف کر دوں گا؟ اس نے میرے احساسات کو کچلا، میری انا پہ چوٹ کیا اور اس نے کھلے لفظوں میں کہا ہے کہ وہ اس سے نفرت کرتی ہے۔ ان تلخ سوچوں میں وہ سر صوفے کی پشت سے ٹکا کر آنکھیں موند گیا۔ اس نے میرے بچے کو مارنے کی کوشش کی، جو کوئی عورت خواب میں بھی نہ سوچے اپنی کوکھ کے لیے۔ سرخ آنکھیں کھول کر وہ اپنا سارا غصہ لیپ ٹاپ کے کی بورڈ پر نکالنے لگا۔ اس کے باپ نے جو کیا سو کیا، پر اب اس نئی نویلی دلہن کے ساتھ جو اس کے بھائی نے کیا چھوڑ کر اسے چلا گیا، وہ انتہائی زبردست تھا کہ مہکا سوچتے جھوم اٹھتی کہ حیدر سنگاپور چلا گیا، اور اب رہی یہ چھوٹی سی چڑیا گھر میں جو سارا دن خرگوش سے باتیں کرتے اس کا دماغ پکا چکی تھی۔ مہکار کو تو انتہائی نفرت سے اس سے محسوس ہوئی۔ اس نے اپنے ڈیڈ سے بھی گلہ کیا کہ کس کو اٹھا کر لائیں، ایسا لگتا ہے جیسے پاگل خانے سے بھاگی ہوئی لڑکی ہو، اور اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ روم کے پاس سے گزرتی حجاب بھی اسے سن لے گی اور اپنی شرمیلی کے لیے اس کی بکواس سن کر تڑپ کر رہ گئی۔ حامد صاحب نے مہکار کو جھڑک دیا جس پر وہ منہ بنا گئی اور حجاب سے حیدر کی گمشدگی کا بہانہ گڑھا تھا کہ وہ ارجنٹ میٹنگ میں سنگاپور گیا ہوا ہے، جلدی آئے گا، پر یہاں مہکار کی باتیں سن کر پتہ چلا کہ وہ بھاگ گیا اس رشتے سے۔ حجاب کو سن کر بہت دکھ ہوا۔ وہ روم میں آ کر کافی روئی کہ اس کا شوہر اسے دیکھنے سے پہلے ہی اسے دھتکار کر چلا گیا، پر کیوں؟ اس کیوں کا جواب اسے معلوم نہیں تھا، پر اسے امید تھی کہ یہ ناگن ضرور اسے جلد ہی بتا دے گی کسی بہانے سے۔ دوسری طرف حیدر کے 3 دن بعد کال پک کرنے پر حامد صاحب نے بغیر اس کی سنے کافی سنا دیا اسے، اور اس سے کہا کہ اگر وہ واپس نہیں لوٹا تو وہ خود کچھ کر لیں گے۔ وہ معصوم لڑکی اس کا انتظار کر رہی تھی، اور یہ تھا کہ نواب لوٹ نہیں رہا تھا۔ روم انتہائی کا خوبصورت تھا اور اس کے ترتیب فرنیچر کلر سے لگ رہا تھا کہ بندہ کافی نفاست کڑوے ٹائپ کا ہے، اور تصویر ایک بھی نہیں تھی کہ وہ دیکھ کر برا بھلا ہی کہہ سکے، کیونکہ حامد صاحب کے مطابق اسے تصویر نکالنا پسند نہیں اور نہ ہی اس نے کبھی زندگی میں کھنچوائی تھی۔ اور حجاب جو شرمیلی اور اس کے ڈیڈ کے ساتھ ہزاروں سیلفیز لینے کا مستقبل میں سوچ بیٹھی تھی، سارے خواہشوں پر اوس پڑ گئی اور سب پر ساری خواہشوں پر حرف بھیج کر منہ بنا کر اس سڑے کدو کا سوچتی رہ گئی۔ لگتا ہے سیلفیوں سے بدہضمی ہوتی ہوگی، جس طرح اس کی بہن کو مجھے دیکھ کر ہوتی تھی کہ برے برے منہ بنا کر حقارت بھری نظروں سے دیکھتی رہتی ہے۔ حامد صاحب نے مہکار کو مطمئن کر دیا تھا کہ یہ نکاح اچانک ہوئے، صورتحال ہی ایسی ہو گئی تھی کہ انہیں کچھ سمجھنے یا کسی کو بلانے کا موقع نہیں ملا، اور وہ اپنے باپ کی چلاکیاں سمجھتی خاموش رہ گئی۔ پر یہ کہنا نہیں بھولی کہ اگر بھائی کی شادی کروانی ہی تھی تو مجھ سے کہہ دیتے، کوئی ڈھنگ کی لڑکی سے تو شادی کرواتے، اس بچی سے کروا لائے ہیں جو ابھی جانوروں سے کھیل رہی ہے۔
وہ کیا کر سنبھالے گی؟ وہ تنزیہ کہہ کر کافی کچھ جتا کر گئی تھی معنی خیز لہجے میں، جو حامد صاحب سمجھتے سر ہلا کے ڈیڈ دروازہ ناک کرتے وہ حامد صاحب کو بلانے لگے، اور حامد صاحب گلابی کپڑوں میں اپنی چھوٹی سی خوبصورت بہو کو دیکھ کر کھیل اٹھے۔ ارے آؤ ڈیڈ کی جان۔ انہوں نے باہیں پھیلائی اور حجاب مسکراتی اندر آ کر ان کی باہوں میں سمائی کہ حامد صاحب نے اس کے سر پر بوسہ دیا۔ کچھ کہنا ہے؟ اپنے ساتھ بیڈ پر بٹھاتے انہوں نے شفقت سے پوچھا۔ حجاب اس بات میں سر ہلا کی ابھی میں نے ناگن مہکار وہ نہیں، مطلب کہ آپ ہی کو کہتے سنا کہ وہ کہہ رہی تھی آپ سے کہ شاہ سائیں شادی زبردستی کروانے سے روٹ کر چلے گئے ہیں، کیا یہ سچ ہے؟ پوچھتے ہوئے اس کی آنکھیں بھر آئی۔ حامد صاحب کے لبوں کی مسکراہٹ مدھم پڑ کر ختم ہو گئی۔ ڈیڈ مجھے سب سچ بتائیں کہ کیا حقیقت ہے؟ اس نے بھرائی آواز میں پوچھا، جس پر حامد صاحب نے تڑپ کر اسے اپنے سینے سے لگایا۔ ایسا کچھ نہیں ہے بیٹا۔ انہیں اتنا غصہ آ رہا تھا حیدر پہ کہ وہ بیان نہیں کر سکتے تھے۔ دل کر رہا تھا کہ سامنے ہوتا تو چہرہ سرخ کر دیتے۔ کیسے اس معصوم کو چھوڑ کر طنز کے حوالے کر گیا ہے؟ کیا اپنی بہن کو نہیں جانتا تھا؟ میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاؤں جو ڈیڈ کو بنا کر دیتی تھی؟ وہ حامد صاحب کے پاس سے اٹھ کر آنکھیں صاف کرتی بولی۔ انہوں نے مسکراتے سر ہلایا۔ اللہ تمہیں سدا خوش رکھے، مجھے معاف کر دینا بچی۔ اس کی پشت کو دیکھتے وہ شرمندہ سے بولے۔ قادر شاہ اور قدیر شاہ کو جب معلوم ہوا حجاب کی اچانک خفیہ شادی کا تو انہوں نے بڑا بھاویلا مچایا کہ قاسم شاہ نے کہا میری بیٹی تھی، میں جہاں چاہتا اسے دیتا، تم لوگ کون ہوتے ہو؟ انہوں نے اب کی بار بھائی کی زبردستی میں بیٹی کی اتنی سی عمر میں شادی کروا دینے پر بھڑک کر قادر شاہ کا مقابلہ کیا تھا بغیر لگی لپٹی رکھے۔ قادر شاہ ناراض ہو کر اس سے تعلق ترک کر گئے تھے، البتہ قدیر پاگلوں کی طرح حجاب کو ڈھونڈ رہا تھا کہ ایک بار مل جائے بس، اور قاسم شاہ کی اس پر سخت نظر تھی کہ وہ اس کی بیٹی کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ چٹاخ حجاب نے کچن میں پاؤں رکھا ہی تھا کہ تھپڑ کی آواز اس کے کانوں میں گونج اٹھی۔ اس نے حیرت سے اندر جھانکا جہاں ملازم سر جھکائے سرخ چہرے سے مہکار کے سامنے کھڑا تھا۔ تمہاری ہمت کیسی ہے مجھے آگے سے جواب دینے کی؟ جب میں نے کہا کہ اس میں نمک کی کمی ہے تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ نہیں ہے؟ وہ جاہلوں کی طرح ملازم پر چیخ رہی تھی، جس کی آواز پورے کچن میں ساتھ اس سے ملحقہ ڈائننگ ٹیبل کے ہال میں گونج رہی ہیں۔ حجاب نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس دی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کوئی ایسے برتاؤ کرتے ہیں ملازم سے؟ وہ آگے بڑھ کر مہکار سے غصے سے بولی کہ اس آواز نے مہکار کو پہلے حیرت سے دیکھا اور حجاب کو دیکھ کر اس کا بدن جل اٹھا۔ بکواس بند کرو، تمہاری ہمت کیسے ہوئی بیچ میں بولنے کی؟ یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، سمجھی؟ مہکار سرخ ہوتی اس پر غر آئی، جس پر حجاب نے آنکھیں سکیڑی۔ مذاق اچھا تھا پر مجھے ہنسی نہیں آئی، اور اپنے جملے پر غور کریں، ہمت میری ایسے ہوئی کہ میں اس گھر کی بہو ہوں، مسز حیدر شاہ، اور اس گھر کا معاملہ میرے گھر کا معاملہ ہے، اور میرے گھر میں میرے ملازموں پر چیخنے والی آپ کون ہوتی ہیں؟ اپنا گھر تو سنبھالا جاتا نہیں، آ جاتی ہیں دوسرے کے گھروں میں اپنی منحوسیت پھیلانے۔ وہ دو بدو بولتی اسے شوق کر گئی۔ مہکار نے شوق کی کیفیت میں اسے چڑیا جتنی لڑکی کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ تمہاری یہ مجال 2 ٹکے کی لڑکی؟ اگلے ہی لمحے وہ چیختی اس پر ہاتھ بلند کرتی، اس کے نازک سے رخسار پر اپنی انگلیوں کی چھاپ چھوڑ دیتی، پر اس سے پہلے ہی برقی سی تیزی سے حجاب نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تمہاری یہ مجال معصوم چھپکلیاں کھانے والی ناگن، مجھ پر ہاتھ اٹھاؤ گی؟ وہ اس سے بھی بلند کہتی اس کا ہاتھ پیچھے جھٹک چکی تھی۔ 2 ٹکے کی؟ مجھے کیا کہتی ہیں 2 ٹکے کی؟ تو آپ ہیں جس سے اپنے شوہر کا گھر نہیں سنبھالا گیا، آ گئی باپ بھائی کا گھر برباد کرنے۔ یہ تمہارے ذاتی ملازم نہیں جن پر ایسا جاہلوں جیسا سلوک کر رہی ہو، نہ ہی تمہارا کھاتا ہے، اپنے حق حلال کا کما کر کھا رہے ہیں۔ اس بار معاف کر رہی ہوں، آئندہ خبردار ایسی کوئی حرکت کی تو۔ وہ اپنی چھوٹی سی انگلی مہکار کے سامنے بلند کرتی بون کرنے لگی۔ بد زبان، تمہاری کیا اوقات ہے مجھے گھر نہ سنبھالنے کا کہتی ہو؟ میں تو اپنے شوہر کے چال چلن کی وجہ سے یہاں ذلیل ہو رہی ہوں۔ تم کیا ہو؟ ہاں تم؟ میں کون سا عیب دیکھ لیا جو ایک دن میں ہی باپ نے اچانک سے پھینک دیا اور شوہر منہ لگائے بغیر چلا گیا دھتکار کر؟ وہ اپنی غلیظ زبان کے جوہر دکھاتے حجاب کا چہرہ سرخ کر گئی۔ ملازمہ کے سامنے اس طرح کی باتوں پر اس کا دل کیا سامنے کھڑی اس بیہودہ عورت کو کچل دے کسی مشین میں۔ میرا شوہر مجھے دھتکار کرنے گیا، بلکہ میں جان چکی ہوں تم دونوں بھائی بہن کو دیکھ کر کہ تم دونوں ہی بھگوڑے ہو۔ ایک اپنے شوہر کا گھر چھوڑ کر بھاگ گئی، دوسرا بیوی کو چھوڑ کر بھاگ گیا، اور دوسری بات عزت وہاں کی جاتی ہے جہاں عزت ملے۔ تمہارے اس طرح کے تہمت پر میں صرف تمہیں یہی دے سکتی ہوں، چٹاخ۔ پورے کچن میں اس کے تھپڑ کی آواز گونج اٹھی اور مہکار گال پر ہاتھ رکھ کے ساکت سے اسے دیکھنے لگی۔ ملازمہ کا تو رنگ پھک پڑ گیا۔
اور اب انہیں اپنی چھوٹی سی مالکن کی فکر ستانے لگی۔ پتہ نہیں یہ بدتمیز عورت کیا کرے اس کے ساتھ، تمہاری یہ مجال؟ گالی۔ وہ دھاڑتی اس کے بالوں کو پکڑ کر جھنجھوڑتی اس پر جھپٹی کہ اس سے پہلے ان دونوں کی آواز پہ حامد صاحب کو بھاگتے آئے مہکار کی زبان اور حرکت دیکھتے سن کر ساکت رہ کے اور آگے بڑھ کر اس کا بلند ہاتھ پکڑ کر پیچھے دھکا دیا، جو اب روتی سرخ لہو لہان آنکھوں سے اسے گھور رہی تھی۔ کیا بدتمیزی ہے مہکار، اتنا کیسے گر سکتی ہو تم؟ حامد صاحب غصے سے اس سے بول رہے تھے۔ جنہیں دھکا دیتی وہ کچن سے نکل کر روتی ہوئی بھاگی، اور بر وقت ملازم حامد صاحب کو نہ سنبھالتے تو ضرور آج وہ اپنی ہڈیاں توڑوا چکے ہوتے۔ سوری صاحب، یہ سب ہماری وجہ سے ہوا۔ ملازم نادم سا ہو کر بولا کہ حامد صاحب خود کو سنبھالتے انہیں جانے کا بولا۔ ایم سوری بیٹا، انہوں نے شوق سی کڑی حجاب کا سر سینے سے لگایا۔ ڈیڈ، مجھے تو یہ نفسیاتی لگتی ہیں، وہ خوفزدہ سی انہیں دیکھتی بولی، جس پر حامد صاحب نے نفی کی۔ ایسا نہیں، وہ ہے ہی اتنی بدتمیز بد زبان، وہ کڑ کر بولے۔ آپ بھول جائیں اسے، یہ ہے ہی بدتمیز، ان کے منہ نہ لگا کریں۔ حامد صاحب کے لہجے میں ناپسندیدگی تھی مہکار کے لیے، اور حجاب خاموشی سے سر ہلا گی۔ آپ چلیے، میں چائے بنا کر لاتی ہوں۔ وہ مسکرا کر ان سے بولتی کاؤنٹر کی طرف مڑی تو حامد صاحب دل ہی دل میں حیدر کی بری طرح درگت بنانے کا سوچتے باہر چلے گئے۔ یہ کیا ہے؟ وہ ٹرے ٹیبل پر رکھ کر بولی۔ یہ شطرنج ہے، کیا شطرنج کا کھیل آتا ہے میری بیٹی کو؟ چائے کا کپ اٹھاتے حامد صاحب بولے کہ وہ مسکراتی پاس بیٹھی۔ آف کورس آتا ہے، یہ شطرنج کیا کھیل ہے، میں تو گولیوں سے کھیل جاؤں، چڑیلوں کو مار گراؤں، اپنے میجک ہینڈ سے ڈائن کو اڑا دوں، میری چپکلیاں کھانے والیوں کو بم سے بھسم کر دوں۔ وہ کشن گود میں رکھتی پیر پسارے ان کے ساتھ صوفے پر بیٹھی اور اونچا اونچا بولتی مہکار کو سنانے کی کوشش میں تھی۔ ارے واہ، اتنی بہادر بٹیا! حامد صاحب نے اس کی بچکانہ باتوں پر ہنستے شطرنج سیٹ کیا اور چائے کا گھونٹ بھرا۔ اور نہیں تو کیا؟ وہ گردن اکڑا کر اور بھی معصوم لگی، بالکل چھوٹی بچی کی طرح۔ سرخ سفید رنگت، سیاہ بڑی آنکھیں، ان پر خمدار گھنی سیاہ پلکیں، ستما ناک خوبصورت سے سرخ لب، دبلا سا نازک سراپا۔ وہ ایک خوبصورت مجسمہ تھی کہ ایک پل کو جس کی بھی نظر جاتی پلٹنے کا نام نہ لیتی۔ اس لیے تو اس کے کزن بھائی نے، جو اس کے باپ کی عمر سے چند سال ہی چھوٹا تھا، اسے دیکھ کر پاگل ہو گیا تھا، ورنہ تو عموماً وہ نقاب کیے رکھتی۔ قدیر شاہ نے اچانک سے اسے دیکھ لیا تھا ایک شادی میں، اور پھر پاگل ہو گیا اس کے لیے کہ کیسے بھی کر کے اسے پانا ہے۔ مہکار بھی اس کی زبان سے زیادہ اس کے کمسن حسن سے خوفزدہ ہوئی تھی۔ چائے تو بہت خوبصورت بنائی ہے، سچ۔ آپ کی ساس کے جانے کے بعد آج پہلی بار ایسی خوبصورت چائے پی رہا ہوں، وہ بھی اپنے بیٹا سائیں کے ہاتھ کی۔ ان کی تعریف بے حجاب کھلکھلا اٹھی۔ پلیز ڈیڈ، یہ خوبصورت نہیں، خوب ذائقہ ہو سکتی ہے۔ آپ بھی مجھے خوش کرنے کے لیے ڈیڈ کی طرح بس پھینک نہ دیں لمبی۔ اس کی بات پر حامد صاحب اپنی چوری پکڑنے پر کہکا لگا اٹھے۔ چائے تھوڑی پھیکی تھی اور کڑک پی کے منہ میں ڈالتے ہی زبان اپنا ذائقہ چھوڑ دے جیسے کوئی گرم پانی پی لیا ہو، پر حامد صاحب اسے خوش کرنے کے لیے ساری چائے پی گئے اور اس کے چائے کا کپ بھی اپنی طرف کر لیا کہ بہت خوبصورت ہے، یہ بھی خود پئیں گے، آپ اپنے لیے دوسری بنا لیں۔ مطلب صرف اسے اس کی چائے سے دور رکھنا تھا، جو اتنی خوشی سے تعریف اپنے حق سمجھ کر اپنے ہاتھوں پر ادا سے پھونک مارتی وصول رہی تھی، اور وہ گردن اکڑا کر میدان میں کودی اور شطرنج کھیلنے لگی، پر اس کا سارا دھیان مہکار کی طرف تھا۔ اس کا سرخ چہرہ بار بار نظروں کے سامنے گھوم رہا تھا اور حجاب کا دل کیا اس منحوس کا منہ نوچ لے۔ سمجھتی کیا تھی خود کو بھگوری گئی کی؟ اس کا کافی موڈ ہو رہا تھا ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر اس ناگن کے سامنے چائے کی چسکیاں لینے کا، پر اس وقت حامد صاحب بیٹھے تھے سامنے کے، یہ سب ناممکن تھا، ورنہ تو آگ لگا کر اس میں پیٹرول ڈالنے میں خوب مزہ آتا۔ خیر ابھی نہیں تو پھر کبھی۔ ویسے بھی سارا دن تو حامد صاحب گھر نہیں ہوتے تھے، اور یہ اس کی غلط فہمی دور کرے گی کہ ہر لڑکی بے زبان نہیں جو چپ چاپ تمہاری سنتی جائے۔ اس نے جو گالی دی ہے اس کا بدلہ تو وہ ایسے لے گی کہ اسے اپنی نانی یاد آ جائے۔ وہ اپنی سوچوں میں تھے جب تک حامد صاحب ایک کے بعد دوسرا پیادہ مار رہے تھے۔ اوہ یہ چیٹنگ ہے، میں نہیں مانتی، واپس سے شروع کریں گیم۔ اس نے ساری گیم کو ہاتھ مار کر ختم کرتے پھر سے سٹارٹ کیا، اور حامد صاحب اس کے یوں ہار سے بھاگنے پر کہکا لگا اٹھے۔